بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول مقدمے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بین یدی الکتاب یہ پڑھیں گے، یعنی کتاب سے پہلے اس کے اندر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ عبارت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اراد بعبادہ الیسر ولم یرد بہم العسر والصلاۃ والسلام علی من قال انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اما بعد فقد يدرس في المعاقل الاسلامیۃ والمدارس العربیۃ بادئ بدء اصول الشاشی فی اصول الفقہ وهو کتاب ماتع نافع لیکن اسلوبہ قدیم وابحاثہ منتشرۃ وامثلتہ متنوعۃ فهو مرتفع عن مستوى الطلاب الوافدین الی المدارس الدینیۃ فیقاس المدرس فی تدریسہ مقاساتا فکان من الواجب ان یدرس قبلہ کتاب یسہل طریقہ ویقرب محتواہ ویمہد لمعناہ فوضعت هذا الکتاب رجاء ان یملأ الفراغ ومبادئ الشیء قواعدہ الاساسیۃ التي يقوم علیہا فهذا مبادئ الاصول ای مبادئ اصول الشاشی ای فی طیہ مضامینہ الاساسیۃ وهو مبادئ لاصول الفقہ كذلك فقد يشتمل على مغزاها واستفدت في ترتیبہ من اصول الشاشی وتسہیلہ للعالم النبیل محمد انور البدخشانی ونور الانوار وکشف الاسرار شرح المصنف علی المنار فاللہ یجزی اصحابہ احسن الجزاء وتقبل هذا العمل المتواضع بفضلہ وکرمہ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتبہ سعید احمد عفی اللہ عنہ البالنبوری المدرس بدار العلوم دیوبند۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا اور اپنے بندوں کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا، اور صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر جس نے یہ فرمایا تمہیں بھیجا گیا ہے اس حال میں کہ تم آسانی پیدا کرنے والے ہو، اور تمہیں بھیجا نہیں گیا ہے اس حال میں کہ تم تنگی میں ڈالنے والے ہو۔ حمد و صلات کے بعد تحقیق اسلامی قلعوں میں اور مدارس عربیہ میں ابتدائی طور پر اصول الشاشی فی اصول الفقہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کتاب مفید اور کارآمد ہے، لیکن اس کا اسلوب پرانا ہے اور اس کی بحثیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی مثالیں مختلف نوع کی ہیں، اور یہ طالب علموں کی سطح سے بلند ہے جو آنے والے ہوتے ہیں مدارس دینیہ کی طرف۔ مدرس اس کتاب کی تدریس میں مشقت برداشت کرتا ہے۔ سخت مشقت برداشت کرنا واجب اور ضروری یہ تھا کہ تدریس کی جائے اس کتاب سے پہلے ایک ایسی کتاب جو اس کے راستے کو آسان کر دے اور اس کے مضامین کو ذہن کے قریب کر دے اور اس کے معنی کو آسان کر دے۔ میں نے اس کتاب کو لکھا امید کرتے ہوئے کہ یہ اس خلا کو پر کر دے گا جو پایا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کی مبادی یعنی ابتدائی باتیں اس کے بنیادی قواعد ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کتاب کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ اصول کی مبادی ہیں، یعنی اصول الشاشی کی مبادی ابتدائی باتیں ہیں، یعنی اس کتاب کی تفصیل میں اصول الشاشی کے بنیادی مضامین ہیں، اور یہ اصول فقہ کے بھی اسی طرح ابتدائی اصول ہیں جو کہ اس کے مغز پر مشتمل ہیں۔ اور میں نے استفادہ کیا ہے اس کتاب کی ترتیب میں اصول الشاشی و تسہیلہ اس کتاب سے جو کہ ایک معزز عالم محمد انور بدخشانی کی ہے، اور نور الانوار سے میں نے استفادہ کیا ہے، اور کشف الاسرار سے میں نے استفادہ کیا ہے جو کہ منار کے مصنف کی اپنی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کتابوں والوں کو جزا دے، بدلہ دے، بہترین بدلہ، اور اس معمولی کام کو اپنے فضل و کرم سے قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ اس کو لکھا ہے سعید احمد، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ یہ اصول الشاشی کتاب کا نام ہے جو کہ اصول فقہ کے اندر ہے۔ میرے دروس بھی آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ اور یہ کتاب ماتع اور نافع ہے۔ متع یمتع، باب اس کا فتح یفتح ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کا عمدہ ہونا، عمدگی کے اندر کمال درجے کا ہونا۔ مطلب یہ کہ جو اصول الشاشی ہے اصول فقہ کے اندر یہ انتہائی عمدہ اور نفع دینے والی کتاب ہے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو طرز ہے لکھنے کا وہ پرانا ہے، اور اس کی جو بحثیں ہیں وہ منتشر ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ اس کتاب کی بحثیں ذکر نہیں کی گئی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی متنوع، مختلف انواع، مختلف اقسام کی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں ایک قسم کی مثالوں کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، مختلف مثالیں اس کے اندر لائی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ طلباء کی ذہنی سطح سے بلند ہے۔ وہ طلباء جو وفد یعنی آنے والے ہوتے ہیں مدارس دینیہ کی طرح، یعنی جو مدارس دینیہ میں پڑھنے کے لیے طالب علم آتے ہیں، وہ اس کتاب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے ابتدائی طور پر سمجھنا مشکل ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے ایک آسان رسالہ اور ایک آسان کتابچہ تصنیف کیا جائے، جس کو پڑھ کے پھر اصول الشاشی اس کے بعد اگر شروع کروائی جائے گی تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
تو یہ فرمایا کہ جو مدرس ہے، پڑھانے والا ہے، وہ بھی اس کی تدریس کے اندر مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، کیونکہ جو طالب علم ہے اس کی ذہنی سطح اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ابتدائی طور پر اصول شاشی کتاب پڑھائی جائے، چنانچہ مدرس کا زور اور مدرس کی مشقت بھی زیادہ لگتی ہے۔ فکان من الواجب، واجب یعنی ضروری یہ تھا کہ پڑھائی جائے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اصول الشاشی سے پہلے ایک کتاب ایسی پڑھائی جائے جو اصول الشاشی کے طریقے کو آسان کر دے اور اس کے جو مضامین ہیں اس کو ذہن کے سمجھنے کے قریب کر دے اور اس کے معنی کے لیے ذہنی سطح کو ہموار کر دے، یعنی اس کتاب کو آسان کر دے اصول الشاشی کو۔ تو لہذا حضرت فرمانے کہ میں نے یہ والی کتاب تصنیف کی ہے اس امید کرتے ہوئے کہ یہ جو ایک خلا ہے اس خلا کو پر کر دے گی، چونکہ ایک خلا اور ایک ضرورت باقی تھی کہ اصول الشاشی سے پہلے ایک کتاب ہونی چاہیے جسے اصول الشاشی آسان ہو جائے، چنانچہ میں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے یہ ایک مختصر رسالہ مبادی الاصول تصنیف کیا ہے۔ وہ مبادی الشیء، تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتاب کا نام ہے نا مبادی الاصول، اصول کے مبادی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبادی یا ابتدائی باتیں یا بنیادی باتیں یہ کہتے کس کو ہیں، تو اس کی بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کی جو مبادی ہے یا اس کی جو ابتدائی باتیں ہیں یہ اس کے بنیادی قواعد ہوتے ہیں جس کے اوپر اس چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے عمارت ہے، عمارت کی جو بنیاد ہے اس کی بنیاد کے اندر جو چیزیں مٹیریل ڈالا ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس کے بنیادی قواعد ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اصول الشاشی کے بنیادی قواعد کے اوپر مشتمل یہ کتاب یا کتابچہ ہے جس کا نام میں نے مبادی الاصول رکھا ہے۔ ای فی تیہ، یعنی اس کی تفصیل کے اندر جو اصول الشاشی کے بنیادی مضامین ہیں جو کہ حقیقت کے اندر اصول فقہ کے بھی بنیادی اور اہم مضامین ہیں وہ اس کتاب کی تفصیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ والی جو کتاب ہے یہ اصول فقہ کے مغز، جو اس کا نچوڑ ہے، اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ ہے، اس کی جو بنیادی مضامین ہیں یہ اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب تصنیف کیا مبادی الاصول، اس کی ترتیب کے اندر میں نے استفادہ کیا ہے چند کتابوں سے۔ اس میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ یہ ہے اصول الشاشی و تسہیلہ، جو کہ ایک منفرد عالم محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تصنیف کی ہے، اور اسی طرح میں نے نور الانوار سے بھی استفادہ کیا اس کتاب کو لکھنے میں، اور اسی طرح جو منار مصنف ہیں جو کہ نور الانوار کا متن ہے، ان کے مصنف نے خود منار کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے کشف الاسرار۔ میں نے اس کتاب سے بھی استفادہ کی ہے مبادی الاصول لکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مصنفین کو جزا دے، بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا کرے، اور یہ جو میں نے ایک معمولی سا کام کیا ہے متواضع عاجزی والا معمولی سا میں نے کام کیا، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام کے تمام صحابہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاصول الفقہ علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام العملیة عن الادلة الشرعیة، والادلة الشرعیة هي الکتاب والسنة والاجماع والقیاس، وموضوعه الادلة الشرعیة من حيث ایصالها الى الاحکام العملیة، وغایته معرفة الاحکام العملیة من الادلة الشرعیة والتمکن من استنباطها منها، ولما كانت الادلة الشرعية أربعة وجب ان يبحث عنها ليعلم به طریق تخریج الاحکام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو رسولوں کے سردار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر تمام کے تمام پر۔ حمد و صلوات کے بعد اصول فقہ ایسا علم ہے، بحث کی جاتی ہے جس میں ایسے قواعد سے جن قواعد کے ذریعے سے عملی احکام کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جاتی ہے ادلہ شرعیہ سے، اور ادلہ شرعیہ یہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں، اور اصول فقہ کا موضوع ادلہ شرعیہ ہیں اس حیثیت سے کہ احکام عملیہ تک پہنچاتے ہیں، اور اصول فقہ کی غایت عملی احکام کو پہچاننا ہے ادلہ شرعیہ سے اور عملی احکام کو نکالنے پر قدرت حاصل کرنا ہے، اور جب ادلہ شرعیہ 4 ہیں تو ضروری ہے کہ بحث کی جائے ادلہ شرعیہ سے تاکہ معلوم کیا جائے ان کے ذریعے سے احکام کو نکالنے کا طریقہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر صلاۃ و سلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اصول فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے علم یبحث فیہ، یہاں سے اصول فقہ کی تعریف شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جن میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کے ذریعے سے استنباط کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، یعنی عملی احکام کو نکالنا ادلہ شرعیہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملی احکام سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں 2 قسم کے احکام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی احکام اور ایک ہوتے ہیں عملی احکام۔ اعتقادی احکام اس میں قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع سے ثابت ہوتے ہیں،
اور جو عملی احکام ہیں اس میں قیاس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم قرآن سے ثابت ہے یا اسی طریقے سے یہ حکم اگر حدیث سے ثابت ہے یا اجماع سے ثابت ہے تو پھر آپ اس کو لیں گے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سے صراحت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہاں سے قیاس کیا جاتا ہے۔ تو عملی جو احکام ہیں جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے اس کو عملی احکام کہا جاتا ہے۔ اس کو ادلہ شرعیہ یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اصول فقہ ہے یہ ایک ایسا علم ہے، ان میں ان قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کا تعلق احکام عملیہ کے نکالنے کے ساتھ ہے، یعنی ایسے قواعد آئیں گے کہ جن قواعد کے ذریعے سے آپ عملی احکام کو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے نکال سکیں گے۔ ظاہر ہے پہلے نکالیں گے تو اس کے بعد ہی پھر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اب جو ادلہ شرعیہ دوسری لفظ یہاں پہ ذکر کیا گیا، ادلہ شرعیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی، یعنی جو شرعی دلیلیں ہیں یہ کل 4 دلیلیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر کتاب اللہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر سنت ہے، تیسرے نمبر پر اجماع ہے اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی تعریف آ گئی ہے۔ وموضوعہ، اصول فقہ کا موضوع بتا رہے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع یہ ہے ادلہ شرعیہ، یعنی قرآن سنت اجماع قیاس، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ لیکن کس اعتبار سے موضوع ہے؟ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے موضوع ہے کہ یہ عملی احکام تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کا موضوع اس کے ذاتی احوال اور اس کے ذاتی عوارضات ہوتے ہیں جس سے اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو اصول فقہ کا موضوع یہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس ہیں، لیکن ہر اعتبار سے قرآن حدیث اجماع اور قیاس اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے اصول فقہ کا موضوع ہے کہ یہ عملی احکام تک پہنچاتے ہیں۔ وغایتہ، یہ جو اصول فقہ ہے اس کی غرض و غایت کیا وہ بتا رہے ہیں کہ عملی احکام کا پہچاننا ادلہ شرعیہ سے اور عملی احکام کو ادلہ شرعیہ سے نکالنے پر تمکن یعنی قدرت حاصل کرنا۔ یہ جو منہا کے اندر ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ادلہ شرعیہ کی طرف، یعنی ادلہ شرعیہ سے استنباط کے بعد بھی جو ہا ضمیر ہے یہ بھی ادلہ شرعیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ادلہ شرعیہ سے آپ عملی احکام کو کس طریقے سے نکال رہے ہیں اور کیسے آپ نکالیں گے، یہ جس علم سے معلوم کی جاتی ہے اس علم کا نام اصول فقہ ہے۔ مجتہدین نے ادلہ اربع سے احکام شرعیہ کو کس طریقے سے مستنبط کیا ہے، کس طریقے سے نکالا ہے، اس کی معرفت اور پہچان ضروری ہے، اور اس کی معرفت اور پہچان آپ کو جس علم سے معلوم ہوگی وہ یہی علم اصول فقہ ہے۔ علماء کانت الادلۃ الشرعیۃ اربعۃ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجتہدین نے ادلہ شرعیہ یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس سے جو عملی احکام ہے اس کا استنباط اور استخراج کیا ہے۔ تو یہ جو 4 ہیں یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس، اس کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ کو قرآن مجید کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو حدیث کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اجماع کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو قیاس کا علم نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے ذریعے سے آپ نے عملی احکام کو کس طریقے سے نکالنا ہے۔ تو لہذا آگے چل کے ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بحث کی جائے گی، قرآن مجید کے بارے میں بھی، سنت کے بارے میں بھی، اجماع کے بارے میں بھی اور قیاس کے بارے میں بھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ادلہ شرعیہ 4 ہیں تو ضروری ہے کہ ادلہ شرعیہ سے بھی بحث کی جائے، یعنی ان چاروں سے بھی بحث کی جائے تاکہ ان چاروں کے ذریعے سے عملی احکام کو نکالنے کا طریقہ اور راستہ معلوم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قرآن مجید کی تعریف پڑھیں گے کہ قرآن مجید کسے کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، الکتاب هو القرآن المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ فیہ وأجر الأصوليون في كتاب الله تعالى وكذا في سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 4 تقسیمات يحصل منها 20 قسما۔ ترجمہ دیکھ لیں، کتاب اللہ وہ ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو اتارا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لکھی ہوئی ہے مصاحف میں، نقل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقل متواتر بغیر شبہ کے، اور اصولیین نے جاری کیا ہے کتاب اللہ میں، اور اسی طریقے سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 تقسیمات جن سے 20 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ادلہ شرعیہ یہ 4 ہیں، کتاب اللہ، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اس میں سے پہلے نمبر پر ہے کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ کہتے کسے ہیں؟ کتاب اللہ کی یہاں پر تعریف ذکر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے کتاب کے، اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، مراد اس سے خاص کتاب ہے، ہر کتاب اس سے مراد نہیں ہے بلکہ خاص کتاب یعنی قرآن مجید، کتاب اللہ وہ مراد ہے۔ تو بتا رہے ہیں القرآن وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ المنزل بھی پڑھ سکتے ہیں، انزل ینزل انزال اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اور اسی طریقے سے آپ اس کو منزل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نزل ینزل تنزیل، تو دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، جس کو لکھا گیا ہے مصاحف میں۔ مصاحف یہ مصحف کی جمع ہے، مصحف اس کتاب کو یا اس 2 گتوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر
چند صفحات موجود ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لکھی گئی ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد خاص مصحف ہے جس کے اندر پورا قرآن مجید لکھا گیا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کے نسخے یہ بازاروں سے ملتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں، اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ یعنی جو مصاحف کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی کو قرآن مجید کہا گیا ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کی تعریف میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے جو نقل کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نقل متواتر کے ساتھ، بغیر کسی قسم کے شبہوں کے۔ دیکھیں، نقل متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہر زمانے کے اندر اتنے افراد روایت کر رہے ہوں، اتنے افراد بیان کر رہے ہوں کہ اتنے افراد کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا یہ محال اور ناممکن ہو۔ اور قرآن مجید بھی ایسے ہی ہے، جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر اتنے لوگ اس کو حفظ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آگے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا یہ محال اور ناممکن ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ جو اصول فقہ والے ہیں انہوں نے کتاب العین قرآن مجید کے اندر، اور اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے ادلہ شرعیہ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 4 تقسیمات ذکر کی ہیں۔ ان 4 تقسیمات سے 20 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں ہیں سمجھنے والی، ایک ہوتی ہے تقسیم، اس کو مقسم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کی قسمیں، اور ایک ہوتی ہے قسیم۔ جو اوپر نمبر کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقسم، اور مقسم کے نیچے ہوتی ہیں قسمیں، اور قسموں کا جو آپس کے اندر تعلق ہے اس کو قسیم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ، یہ ہے مقسم، اس کو آپ مقسم بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کلمے کی 3 قسمیں آپ کو معلوم ہے، اسم، فعل، حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اور جو اسم اور فعل ہے اس کو کہا جائے گا آپس میں قسیم۔ اسی طریقے سے فعل اور حرف یہ بھی آپس میں کیا ہے، قسیم ہیں۔ اسی طریقے سے حرف اور اسم یہ بھی آپس میں قسیم ہے۔ تو جو اوپر کا درجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقسم اور تقسیم، اور جو اس کی قسمیں ہوتی ہیں اور قسموں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے قسیم۔ دوسرے لفظوں میں آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جو مقسم ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ ایسے ہے بمنزلہ باپ کے ہے، اور جو اس کے آگے قسمیں ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کہ اس باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جو باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کا جو آپس کے اندر تعلق ہے بہن بھائی ہونے کا، اس کو کہا جاتا ہے قسیم۔ بالکل ایسے ہی جو اصول فقہ والے ہیں انہوں نے قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے حدیث یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کل 4 تقسیمات ذکر کی ہیں، اور ان 4 تقسیمات کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ وہ کتنی قسمیں ہیں؟ وہ کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اب وہ 4 تقسیمات کون سی ہیں؟ اجمالاً اس کو سمجھ لیں، تقسیم اول، تقسیم ثانی، تقسیم ثالث اور تقسیم رابع۔ یہ جو تقسیم اول ہے اس کی پھر آگے کل 4 قسمیں بنیں گی، ایک ہے خاص، دوسری ہے عام، تیسری ہے مشترک اور چوتھی ہے معول۔ اور جو تقسیم ثانی ہے اس کی بھی پھر ایسے ہی 4 قسمیں بنیں گی، حقیقت، اور اسی طریقے سے دوسری ہے مجاز، تیسری ہے صریح اور چوتھی ہے کنایہ۔ جو تقسیم ثالث ہے اس کی بھی آگے کل 4 قسمیں بنیں گی، ان میں سے ایک ہے ظاہر، دوسری ہے نص اور تیسری ہے مفسر اور چوتھی ہے محکم۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے تقسیم ثالث میں باقی تقسیمات میں، وہ یہ ہے کہ تقسیم ثالث میں جو 4 قسمیں ہیں اس کے متقابل بھی 4 قسمیں مزید بنتی ہیں، اس کو متقابلات کہا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل ساری آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک ہے خفی، دوسری ہے مشکل اور تیسری ہے مجمل اور چوتھی ہے متشابہ۔ تو اس اعتبار سے جو تقسیم ثالث ہے اس کے اندر ٹوٹل قسمیں بنیں گی 8، اور تقسیم رابع کے اندر بھی ایسے ہی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے عبارت النص اور دوسری ہے اشارت النص اور تیسری ہے دلالت النص اور چوتھی ہے اقتضاء النص۔ تو اگر آپ ان سب کو شمار کریں گے تو ٹوٹل یہ 20 بن جائیں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو 4 تقسیمات ہیں، التقسیم الاول، التقسیم الثانی، التقسیم الثالث، التقسیم الرابع، اور ان سے جو قسمیں حاصل ہوتی ہیں وہ کل 20 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تقسیم اول سے آپ کو 4 قسمیں حاصل ہوں گی، تقسیم ثانی سے بھی آپ کو 4 قسمیں حاصل ہوں گی، 4 جمع 4 ہو گئے 8، اور جو تقسیم ثالث ہے اس میں بھی آپ کو 4 قسمیں حاصل ہوں گی، 8 اور 4 12، اور یہ تقسیم ثالث ہے اس کے مقابلے کے اندر 4 قسمیں مزید بھی ہیں، تو آپ اگر اس کو بھی شامل کریں گے تو ٹوٹل ہو جائیں گی 16، اور تقسیم رابع کے اندر بھی 4 ہیں، تو اس طریقے سے کل 20 قسمیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ جو قسمیں ہیں مثال کے طور پہ خاص اور عام ہیں، ان کو کہا جائے گا آپس میں قسیم۔ خاص عام کی قسیم ہے، عام خاص کی قسیم ہے۔ اسی طریقے سے مشترک کی عام کی قسیم ہے، عام یہ مشترک کی قسیم ہے۔ تو آپس کا جو قسموں کا تعلق ہوتا ہے اس کو قسیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اصول فقہ والے ہیں انہوں نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کل 4 تقسیمات ذکر کی ہیں، جن 4 تقسیمات سے کل 20 قسمیں حاصل ہوتی ہیں، جو کہ میں نے یہاں پر اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔ اب آگے چل کے ان سب کو ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں گے اور ان کی مثالیں بھی واضح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادئ الاصول البحث الاول باعتبار الوضع ہے، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خاص کی تعریف، حکم اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اللفظ باعتبار وضعه للمعنى على 4 اقسام، الخاص والعام والمشترک والمعول۔
الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد سواء كان ذلك المعنى شخصا كزيد او نوعا كرجل او جنسا كإنسان. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة ثلاثة اسم خاص وضع لعدد معلوم فيراد بالقرء الحيض فإذا طلقت في الطهر تكون عدتها ثلاث حيض كوامل. حكمه الخاص دليل قطعي يجب العمل به لأنه يتناول مدلوله قطعا. الملحوظة من اقسام الخاص الامر والنهي والمطلق والمقید یاتی بیانها فیما بعد. ترجمہ دیکھ لیں. لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے معنی کے لیے 4 اقسام پر ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول. خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیے جائے معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر، برابر ہے کہ وہ معنی شخصی ہو جیسا کہ زید، یا وہ معنی نوعی ہو جیسا کہ رجل، یا وہ معنی جنسی ہو جیسا کہ انسان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ثلاثہ کلمہ یہ اسم خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے عدد معلوم کے لیے، لہذا مراد لیا جائے گا قر سے حیض، اور جب اس کو مطلق قرار دے دیا جائے طہر میں تو پھر اس کی عدت 3 حیض کامل ہوں گی. خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص دلیل قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے. ملحوظہ جس چیز کا لحاظ رکھا گیا وہ یہ ہے، خاص کی اقسام میں سے امر نہیں، مطلق مقید ہے، جس کا بیان اس کے بعد آئے گا. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے خاص، دوسری قسم ہے عام، اور تیسری قسم ہے مشترک، اور چوتھی قسم ہے مؤول. اس کو اب وجہ حصر کے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. وجہ حصر کا طریقہ اس طریقے سے ہوگا کہ لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہوگا یا زیادہ معنی پر، اور اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو اگر وہ معنی تنہا ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر وہ کئی افراد کے درمیان اشتراک ہے تو پھر وہ عام ہے، اور اگر وہ زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ تعویل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہے یا ترجیح نہیں دی گئی ہے. اگر تو ترجیح دی گئی ہے تو اس کو مؤول کہا جائے گا، اور اگر ترجیح نہیں دی گئی ہے تو اس کو مشترک کہا جائے گا. تو اصل میں جو مؤول ہے یہ حقیقت کے اندر مشترک ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جاتی ہے. ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی کی وضع کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے: خاص، عام، مشترک اور مؤول. اس کے بعد آگے خاص کی تعریف دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ خاص ایسا لفظ ہے جس کو معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا مسمى معلوم کے لیے. مسمى یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہو. مثال کے طور پہ زید ہے. اب یہ زید نام ہے تو جو ذات زید ہے، ذات زید کو کہا جائے گا کہ یہ اسم زید کے لیے مسمى ہے. یعنی مسمى معلوم کے لیے. اب دوسرے لفظوں میں آسانی کے طور پہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو معلوم مصداق کے لیے وضع کیا گیا ہو، علی الانفرادی، انفرادی طور پر. اب وہ انفرادی معنی شخصی بھی ہو سکتا ہے، یعنی شخص کا، ذات کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ زید، اور اسی طریقے سے ایک نوع کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ رجل. دیکھیں جو اصولیین حضرات ہیں ان کے نزدیک مرد اور عورت یہ 2 الگ اور مستقل انواع ہیں، کیونکہ دونوں کے اغراض اور مقاصد الگ الگ ہیں. اس طریقے سے یہ جنس بھی ہو سکتا ہے خاص. اس کی مثال ہے جیسا کہ انسان. خاص کی مثال لے کر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار کریں گی، بانفسہن اپنی جانوں کا، ثلاثۃ قروء 3 قروء. اب یہ دیکھیں یہ جو قروء ہے یہ جمع ہے قرء کی، اور قرء کا معنی ہے حیض اور حیض سے پاکی. دونوں اس کے معنی کیے جاتے ہیں، یعنی اس کا ایک معنی حیض ہے اور دوسرا اس کا معنی طہر ہے. اب واضح نے یہ جو لفظ ہے قر، اس کو دونوں معنی کے لیے وضع کیا ہے. تو جب دونوں معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے تو یہ لفظ بن جائے گا مشترک. اب کسی ایک معنی کو قرینے کے ذریعے سے ترجیح دینا ضروری ہے، اور وہ جو قرینہ ہے وہ لفظ ثلاثہ ہے، کیونکہ جو ثلاثہ کا لفظ ہے یہ لفظ خاص ہے. اس کا معنی ایک طے شدہ ہے، یعنی ایک خاص عدد کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے جو عدد 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور 4 سے کم ہوتا ہے. اب آیت کا مطلب دیکھیں کہ اگر تو آپ قروء سے حیض مراد لیتے ہیں جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ثلاثہ کے اوپر مکمل عمل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو طلاق دی جاتی ہے وہ حالت طہر یعنی حالت پاکی کے اندر دی جاتی ہے. تو جب آپ نے پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے، اب اس کے بعد اس نے 3 حیض پورے کرنے ہیں، تو جیسے ہی وہ 3 حیض مکمل پورے کرے گی تو پھر اسی کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ قروء سے مراد حیض نہیں لیتے ہیں بلکہ قروء سے مراد آپ طہر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اوپر ثلاثہ جو لفظ خاص ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جس طہر کے اندر طلاق دی ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے، یعنی آپ اس کو شمار کریں گے یا آپ اس کو شمار نہیں کریں گے، اگر تو آپ اس طہر کو یعنی اس پاکی کی حالت کو شمار کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر 3 طہر یا 3 قروء مکمل نہیں ہوں گے. 2 تو مکمل ہوں گے اور ایک وہ ناقص ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت آپ نے طلاق دی ہے پاکی کی حالت میں اس سے پہلے بھی اس پاکی کا کچھ وقت گزر چکا ہے. اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر طہر یعنی جو پاکی ہے وہ 3 سے بڑھ جائے گی،
یعنی ایک تو وہ والی پاکی جس میں اس کو طلاق دی گئی ہے، اور اس کے بعد 3 مستقل طہر پاکی کی حالت آپ شمار کریں گے تو ثلاثہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جس طہر کے اندر آپ نے طلاق دی ہے آپ اس طہر کو شمار کریں گے یا آپ اس کو شمار نہیں کریں گے؟ اگر تو آپ اس طہر کو شمار کریں گے تو پھر وہ والا جو طہر ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے طلاق دی ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ وقت اور کچھ زمانہ گزر چکا ہے، تو یہ والا جو طہر جس میں طلاق دی ہے یہ آدھا ہے یا پونا ہے، خلاصہ یہ کہ پورا نہیں ہے، اور اس کے بعد 2 کامل طہر ہیں، تو جو ثلاثہ ہے ثلاثہ کے اوپر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کرتے ہیں جس طہر میں اس نے طلاق دی ہے تو پھر یہ والا طہر آدھا ہے اور اس کے بعد 3 مستقل طہر ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ثلاثہ کے اوپر عمل تب بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ 3 سے عدد بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے جو حنفیہ کا مذہب ہے اس میں ثلاثہ کے اوپر پورا عمل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ تو یہ فرمایا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ثلاثہ کلمہ ہے یہ اس میں خاص ہے، جس کو وضع کیا گیا ہے عدد معلوم، ایک مخصوص عدد کے لیے، یعنی ایک خاص عدد ہے ثلاثہ جو 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور 4 سے کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قر سے مراد حیض لیا جائے گا، تو لہذا جب اس کو طہر کی حالت میں طلاق دی جائے تو پھر اس عورت کی عدت 3 کامل حیض ہوں گے اور ثلاثہ کے اوپر مکمل عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں مراد طہر لیتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ثلاثہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت کے اندر ثلاثہ سے کم ہو جائے گی اس کی عدت اور دوسری صورت کے اندر ثلاثہ سے اس کی عدت بڑھ جائے گی۔ آگے دیکھیں حکم ہو، خاص کا حکم بتا رہے ہیں کہ خاص دلیل قطعی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، مدلول جس کے اوپر خاص دلالت کرتا ہے، خاص لفظ ہے تو اس کو کہا جائے گا دال، اور جس کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے اس کو کہا جائے گا مدلول۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یہی والی بات ہے کہ 3 حیض تک عورت کی عدت یہ پوری کرنی لازم اور ضروری ہے، اگر 3 حیض مکمل نہیں ہوں گے تو اس عورت کی عدت بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم خاص سے ثابت ہو رہا ہے، اور خاص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ خاص دلیل قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں الملحوظہ، ایک چیز کا آپ نے خیال اور لحاظ رکھنا ہے کہ جو خاص کی اقسام ہیں وہ یہاں پہ ہم ذکر نہیں کریں گے، خاص کی اقسام میں سے امر ہے، نہیں ہے، مطلق ہے، مقید ہے، انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بحث آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول، البحث الاول باعتبار الوضع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عام کی تعریف، عام کی قسمیں، عام کی مثال اور عام کا حکم سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، العام لفظ یشمل جمع من الافراد اما لفظا کمسلمین ومشرکین و اما معنی کما ومن وقوم ورہت، ثم العام نوعان، عام لم یخص عنہ شیء کقولہ تعالی ان اللہ بکل شیء علیم وقولہ تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ حکمہ هو قطعی بمنزلۃ الخاص یجب العمل بمدلولہ، وعام خص عنہ البعض كقوله تعالى وأحل الله البيع خص عنه البيع الذي فيه الربا بقوله تعالى وحرم الربا، حکمہ یجب العمل به في الباقی مع احتمال التخصیص ولا يبقى قطعيا بل يصير ظنيا۔ فائدہ، التخصیص قد يكون بمخصص مجهول كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لأن البيع الذي فيه الربا مجهول، وقد يكون بمخصص معلوم كقول الأمير اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة۔ ترجمہ دیکھ لیں، عام ایسا لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کے مجموعے کو، یا تو لفظاً جیسا کہ مسلمین اور مشرکین، یا پھر معنن جیسا کہ ما، من، قوم اور رہتن۔ پھر عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عام جس میں کسی چیز کی تخصیص نہ کی گئی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، عمل کرنا اس کے مدلول پر واجب ہوتا ہے۔ اور عام کی دوسری قسم وہ ہے جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اس سے تخصیص کی گئی ہے اس بیع کی جس کے اندر سود ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے باقی میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ، اور عام قطعی باقی نہیں رہتا ہے بلکہ ضمنی ہو جاتا ہے۔ فائدہ، تخصیص کبھی تو ایسے مخصص سے ہوتی ہے جو مجہول ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس لیے کہ بیع جس میں سود ہو یہ مجہول ہے، اور کبھی ایسے مخصص یعنی ایسے تخصیص کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے جو معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ امیر کا قول اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے خاص کے بارے میں تعریف پڑھ لی تھی، اور ہم نے خاص کے بارے میں ساری تفصیل پڑھ لی تھی، اس کی مثالیں بھی ہم پڑھ چکے تھے، اس کا حکم بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا۔ یہاں سے دوسری قسم عام کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، خواہ لفظاً شامل ہو، جیسے کہ مسلمون ہے،
یا اسی طریقے سے مشرکون ہے، مومنون ہے وغیرہ ذالکہ، یا مانن شامل ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے تو لفظ واحد کا ہو لیکن اس کے معنی کے اندر متعدد افراد ہوں، جیسے کہ ما ہے یا من ہے یا قومون ہے یا رہتن ہے۔ دیکھیں جو عام ہے یہ افراد کی ایک جماعت کو شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ کا صیغہ ہے وہ عام ہوتا ہے، جیسے کہ جمع کے الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ مسلمون ہے، میں نے آپ کو مثالیں بھی دے چکا ہوں، مسلمون ہے، مشرکون ہے، مومنون ہے، منافقون ہے، اس طریقے سے آپ اور بھی اس کی بہت سی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ یا دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہوتا، لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہوتا ہے لیکن اس کا معنی عام ہوتا ہے، لفظاً وہ جمع نہیں ہوتا ہے، معنی عام ہوتا ہے۔ پھر یہ جو معنی عام ہوتا ہے اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ لفظ پوری جماعت پر صادق آتا ہے اور ایک فرد کے اوپر بھی صادق آتا ہے، مثال کے طور پہ من۔ اب یہ من کا جو لفظ ہے، من اسم موصول، جو یا جنوں، ایک فرد کے لیے بھی آپ من استعمال کر سکتے ہیں اور متعدد افراد کے لیے بھی آپ من استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ دوسری قسم یہ ہے کہ لفظ پوری جماعت پر صادق آتا ہے لیکن کم سے کم اس کے 3 افراد پائے جانے ضروری ہیں، یعنی لفظ کے اعتبار سے تو وہ واحد ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے اور وہ پوری کی پوری جماعت پر صادق آتا ہے، لیکن کم سے کم 3 افراد ہوں گے تو پھر اس پر صادق آئے گا، 3 افراد سے کم کے اوپر وہ صادق نہیں آئے گا، مثال کے طور پہ رہت ہے یا اسی طریقے سے قوم ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں کم از کم اس کا جو مصداق ہے یا اس کا جو مدلول ہے اس میں 3 فرد یا 3 سے زیادہ کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے تو ایسے کو پھر آپ قوم نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسے کو پھر آپ رہت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ذرا یہ بات دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عام ایسا لفظ ہوتا ہے جو افراد کے جمع یعنی افراد کے مجموعہ کو شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو افراد کے مجموعہ کو شامل ہوگا یا تو لفظاً ہوگا، یعنی وہ جو عام کا لفظ سے ہی جمع والا معنی سمجھا جا رہا ہوگا، جیسے کہ مسلمون ہے یا مشرکون ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ افراد کے جو مجموعہ کو شامل ہے وہ معنی کے اعتبار سے افراد کے مجموعہ کو شامل ہوگا، یعنی لفظ کے اعتبار سے وہ لفظ واحد ہی ہوگا لیکن اس کے معنی کے اندر جمعیت والا معنی پایا جائے گا۔ اب اس کی مثال جیسے لکھ رہے ہیں میم الف ما ہے، غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں، متعدد کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے من ہے، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے بھی اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قوم ہے اور رہت ہے، یہاں پہ جو تفصیل تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ما اور من یہ ایک اور متعدد دونوں کے لیے بولا جائے گا، جبکہ قوم اور رہت یہ متعدد کے لیے بولا جائے گا اور 3 سے کم پر اس کا اطلاق کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ثم العام نوعان، عام کی تعریف ہو چکی ہے، اب یہاں سے عام کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں عام کی ایک قسم وہ ہے جس سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی گئی ہو، کوئی فرد اس عام سے خاص نہ کیا گیا ہو بلکہ عام اپنے عموم کے اوپر باقی ہو۔ اب اس کی 2 مثالیں لے کر رہے ہیں۔ ایک اس کی مثال لے کر رہے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں شے اور علیم، یہ عام اپنے عمومیت کے اوپر باقی ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام تر چیزیں اس شیء کے اندر داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ جو جاننے والا ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کو جاننے والا ہو اور کسی چیز کو جاننے والا نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ایسے 2 لفظ لے کر آئے ہیں جو عام ہیں اور اس میں اپنی عمومیت یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے عموم پر باقی ہے اور اس میں کسی قسم کے فرد کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری اس کی مثال لے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم لوگ قرآن مجید میں سے ما، یہ جو میم الف ما ہے یہ لفظ عام ہے، جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا تم پڑھ لو۔ اب یہ والا لفظ بھی عام ہے، جتنا حصہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ان تمام کو یہ شامل ہے، چاہے آپ تھوڑا پڑھ سکتے ہوں، چاہے آپ زیادہ پڑھ سکتے ہوں، چاہے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہوں، چاہے آپ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہوں۔ بہرحال اگر آپ قرآن مجید میں سے کچھ بھی قرات کر لیں گے تو آپ کی نماز جائز اور درست ہو جائے گی، لیکن بہرحال یاد رہے کہ یہ جو اس حکم کا جو تعلق ہے وہ فرض کے ساتھ ہے۔ اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ واجب کے تارک ہوں گے اور واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ نماز واجب الادا ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عام کی 2 قسمیں ہیں، عام لم یخص، تخصیص نہ کی گئی ہو، انہو، اس سے، یہ جو ہو ضمیر ہے انہو میں یہ لوٹ رہی ہے اس عام کی طرف، اس عام سے تخصیص نہ کی گئی ہو شیئن کچھ بھی، یہ جو شیئن ہے یہ لم یخص کا نائب فائل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ بکل شیء علیم، اس میں ایک تو شیء یہ عام ہے اور دوسرا علیم یہ عام ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جو میم الف ما ہے یہ ما موصولہ یہاں پر یہ بھی عام ہے۔ وَحُكْمُهُ هُوَ قَطْعِيٌّ بِمَنزِلَةِ الْخَاصِ، اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ عام جس میں سے کسی فرد کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ قطعی ہے، خاص کے منزلہ اور خاص کے مرتبہ پر ہے۔ جس طریقے سے خاص قطعی ہوتا ہے، اپنے مدلول کو شامل ہوتا ہے، اس کے مدلول کے اوپر عمل کرنا واجب، لازم اور ضروری ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ والا عام جس میں کسی فرد کی تخصیص نہیں کی گئی ہے یہ بھی قطعی ہے، یہ بھی خاص ہی کی طرح ہے، اس کے مدلول پر بھی عمل کرنا لازم، واجب اور ضروری ہے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو حکم، یعنی وہ عام جس میں سے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، یہ قطعی ہوتا ہے، خاص کے مرتبہ پر ہوتا ہے، عمل کرنا واجب ہوتا ہے اس کے مدلول پر۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب یہ جو لفظ عام ہے یہ دال ہے اور جو اس کا مدلول ہے جس کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے
اس کو کہا جائے گا کہ یہ مدلول ہے۔ آگے دیکھیں وعام خص عنہ البعض، عام کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، یعنی یہ ایسا عام ہوتا ہے جس میں سے کسی فرد کو خاص کر دیا گیا ہو عام کے حکم سے، جس کو نکال دیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے، بے کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے سودی بے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ویسے تو بے حلال ہے، یہ ایک عام اور ایک عمومی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس عموم میں سے ایک فرد کو خاص کر دیا گیا ہے، ایک فرد کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ ویسے تو ہر بے حلال ہے، لیکن وہ بے جس کے اندر سودی معاملہ ہو، جس کے اندر سودی لین دین والا کوئی چکر ہو، وہ بے حلال نہیں ہے بلکہ وہ بے حرام ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عام کی دوسری قسم وہ ہے جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، عام کے افراد میں سے کسی ایک فرد کی یا دو فرد کی یا زیادہ افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، اس کو عام کے حکم سے نکال دیا گیا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اس سے تخصیص کر دی گئی ہے اس بے کی جس کے اندر ربا یعنی سود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحُكْمُهُ، یہاں سے اب اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ ذکر کیا تھا نا عام لم یخص عنہ شیء، وہ عام جس میں سے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی، وہ عام بتا دیا، پھر اس کی مثال ذکر کر دی، پھر اس کا حکم بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے پہلے اس کی تعریف بتا دی، اب اس کے بعد اس کی مثال ہے، اب یہاں سے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ عام جس میں سے کسی فرد کی تخصیص کر دی گئی ہو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ شاید اور بھی تخصیص ہو جائے، تو اس لیے یہ والا جو عام ہے جس میں سے کسی فرد کی تخصیص کی گئی ہے، یہ والا عام اپنی قطعیت کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے بلکہ یہ عام ظنی ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے پہلے اوپر والا ہم نے عام پڑھا تھا کہ وہ خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، یہ جو دوسرے والا عام ہے یہ خاص کی طرح قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ظنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا تو واجب ہوگا باقی افراد میں، یعنی یہاں پر تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا، سودی بے تو ہوگی حرام، باقی جو بے ہے وہ ساری کی ساری حلال ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے اور ان کے بارے میں حلت کا عقیدہ رکھنا بھی لازم اور ضروری ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال باقی ہے کہ جس طریقے سے بے سے سودی بے کو اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دیا ہے، ممکن ہے کوئی اور بھی بے کی قسمیں ایسی ہوں جن کی تخصیص ہو جائے اس میں، اسی وجہ سے جو عام ہے یہ والا یہ قطعی باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ ظنی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں فرما رہے ہیں کہ التخصیص قد یکون بمخصص مجہول، تخصیص یعنی خاص کرنا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عام وہ دو قسمیں ہیں، ایک جس میں سے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے اور دوسرا وہ عام جس میں سے کسی فرد کی تخصیص کی گئی ہے، کسی فرد کو خاص کیا گیا۔ تو کسی فرد کو خاص کیا جانا اس کو کہا جاتا ہے تخصیص۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ ہے جس فرد کو خاص کیا گیا ہے اس کو کہا جائے گا مخصص، اسم مفعول کا یہ صیغہ ہوگا، یعنی اس فرد کو خاص کیا گیا ہے، اور دوسرا ہوگا مخصص، خاص کرنے والا، تخصیص کرنے والا۔ تو یہاں سے فائدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عام جس میں سے کسی فرد کی تخصیص کی گئی ہے، جس میں سے کسی فرد کو خاص کیا گیا ہے، اس کے لیے جو مخصص ہوگا یہ معلوم بھی ہو سکتا ہے اور یہ مخصص مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تخصیص ہے یہ مخصص مجہول کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور تخصیص مخصص معلوم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مخصص مجہول کے ساتھ تخصیص کی گئی ہو اس کی مثال یہی والی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اور جو مخصص معلوم کے ساتھ تخصیص کی گئی ہو اس کی مثال یہ ہے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تخصیص کی ہے سودی بے کی، یعنی سودی بے یہ حرام ہے اور یہ ایسا مخصص ہے جو کہ مجہول ہے۔ اب یہ مجہول کیسے ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو ربا ہے، ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی، بڑھاوا، اب ہر بے کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اب ربا سے کون سی زیادتی مراد ہے اور کون سی زیادتی مراد نہیں ہے یہ والی بات قرآن مجید کی صحت کے اندر واضح نہیں ہے۔ حدیث مبارک کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، جیسے کہ حدیث بڑی مشہور ہے، سونا چاندی اور اسی طریقے سے گندم، جو، کھجور اور نمک کی بے جب ہم جنس کے ساتھ ہو تو برابر اور 10 بدس ہونی چاہیے، اگر کمی بیشی ہوگی یا کوئی عوض ادھار ہوگا تو وہ سود ہو جائے گا۔ تو یہ جو وضاحت ہے یہ وضاحت اس آیت کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پر ایسے مخصص کے ساتھ اس عام کی تخصیص کی گئی ہے احل اللہ البیع کی، جو مخصص معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو جہالت ہے وہ ہم نے حدیث کی روشنی میں دور کر دی ہے۔ یہی فرمانے ہیں کہ تخصیص کبھی مخصص مجہول کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اس لیے کہ وہ بے جس کے اندر ربا ہو یہ مجہول ہے، کیونکہ زیادتی تو ہر بے کے اندر ہوتی ہے۔ اب وہ کون سی بے حرام ہے، وہ کون سی زیادتی یہاں پر مراد لی جا رہی ہے جو جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کے اندر وضاحت نہیں آئی ہے۔ مخصص معلوم کی مثال دیکھیں، جیسا کہ امیر کا قول ہے اقتلوا المشرکین۔ اب یہ دیکھیں مشرکین یہ ایسا عام ہے جو کہ مشرکین کو شامل ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، سب کو یہ والا لفظ شامل ہے۔ لیکن اہل ذمہ اس کے ساتھ اقتلوا المشرکین اس قول کی، اس جملے کی تخصیص کر دی گئی ہے، اور یہ جو ہے نا لا تقتلوا اہل ذمہ یہ ایسا مخصص ہے جو معلوم ہے، کیونکہ ذمی لوگ وہ معلوم ہوتے ہیں، وہ نان مسلم لوگ جو اسلامی ریاست کے اندر امان دے کے رہ رہے ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایسا مخصص ہے جو کہ مجہول نہیں بلکہ یہ معلوم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام کی دو قسمیں ہوں گی، وہ عام جس میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی ہے یہ قطعی ہوتا ہے، خاص کی طرح ہوتا ہے، اور وہ عام جس میں سے کسی کی تخصیص کی جاتی ہے، عمل کرنا اس پر بھی واجب اور ضروری ہوتا ہے لیکن یہ قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ ظنی ہوتا ہے۔
اور وہ عام جس میں سے کسی کی تخصیص کی جاتی ہے پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مخصص معلوم کے ساتھ تصدیق کی جائے، اس کی مثال یہی والی ہے لا تقتلوا المشرکین، یہ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، اور دوسرا یہ ہے کہ مخصص مجہول کے ساتھ تخصیص کی جائے، اس کی مثال یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول البحث الاول باعتبار الوضع ہے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشترک اور موول کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، المشترک لفظ وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق کجاریۃ والمشتری والقرئی، حکمہ اذا ارید احد معانیہ لا یراد معناہ الاخر، المؤول لفظ ترجیح بعض معانیہ بغالب الراجح کالترجیح معنی الحیز من القرئی عند الاحناف، حکمہ وجوب العمل بہ مع احتمال الخطأ۔ ترجمہ دیکھ لیں، مشترک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو مختلف معنی کے لیے یا متعدد مختلف معانی کے لیے، جیسے کہ جاریہ، مشتری اور کر کا لفظ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب ان کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا جائے تو دوسرے معنی کو مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ موول ایسا لفظ ہے کہ مشترک کے معنی میں سے بعض معنی کو غالب رائے سے ترجیح دے دی گئی ہو، جیسا کہ حیض کے معنی کو ترجیح دی جائے کر کے لفظ سے حنفیہ کے نزدیک، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے خاص اور عام کی تعریف پڑھ لی تھی، ان کی مثالیں پڑھ لی تھی، ان کا حکم پڑھ لیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کی قسمیں بھی پڑھ لی تھیں۔ آج کے سبق کے اندر جو باقی دو قسمیں ہیں مشترک اور موول، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مشترک کی۔ دیکھیں، مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں، یعنی ان کی جو ماہیت ہے، ان کی جو حقیقت ہے وہ مختلف ہوں، آپس میں ملتی جلتی نہ ہو۔ اب اس کی کچھ مثالیں لے کر رہے ہیں، جیسا کہ جاریہ۔ اب یہ جو جاریہ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک جاریہ باندی کو، لونڈی کو بھی کہا جاتا ہے، اور کشتی کو بھی جاریہ کہا جاتا ہے۔ کشتی کے معنی کے اندر سورہ حاقہ کے اندر یہ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مشتری کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی تو ہے خریدار، اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے ایک ستارہ، اس کا نام بھی مشتری ہے۔ تو یہاں پر بھی دو مختلف معنی کے لیے مشتری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا لفظ لے کر ہیں کر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا حیض ہے اور ایک معنی اس کا طہر ہے۔ حنفیہ یہاں پر حیض کا معنی مراد لیتے ہیں اور شافعیہ نے یہاں سے طہر کا معنی مراد لیا ہے۔ تو خلاصہ کرام یہ ہے کہ یہ جو تینوں الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ تینوں کے تینوں الفاظ یہ مشترک ہیں، یعنی یہ دو ایسے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں جن کی حقیقت اور ماہیت جدا جدا ہے، مختلف ہے۔ اب اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مشترک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو مختلف معنی کے لیے۔ اس کی مثالیں ساری آ چکی ہیں، جاریہ اس کی مثال ہے، مشتری اس کی مثال ہے، کر اس کی مثال ہے۔ یا بعض اوقات ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے معنی دو نہیں ہوتے بلکہ دو سے زیادہ بھی معنی ہو سکتے ہیں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ اب اس کی مثال یہاں پر ذکر نہیں کی، اس کی مثال بھی آپ سمجھ لیں۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ عین۔ اب یہ عین ایسا مشترک لفظ ہے کہ جس کے متعدد مختلف معنی ہیں، ایک اس کا معنی آنکھ ہے، ایک اس کا معنی گھٹنا ہے، اور ایک اس کا معنی چشمہ ہے۔ حکم ہو، یہاں سے مشترک کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب مشترک کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا جائے تو پھر دوسرا معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال پہلے آ چکی ہے، جیسا کہ کر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک معنی حیض ہے اور ایک معنی اس کا طہر ہے۔ حنفیہ نے جب اس کا حیض والا معنی مراد لے لیا ہے تو اب کر کے لفظ سے حیض ہی معنی مراد ہوگا، آپ دوسرا معنی طہر اس سے مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا جائے لا یراد معناہ الاخر، تو پھر اس لفظ بول کر دوسرا معنی یہ آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ مشترک کی تعریف آ گئی، اس کا حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد آخری قسم دیکھیں موول۔ موول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ موول جو مشترک کے مختلف معنی ہیں، جب ان میں سے آپ کسی ایک معنی کو غالب رائے سے، ظن غالب سے ترجیح دے دیں گے تو پھر وہ جو لفظ ہے وہ مشترک نہیں رہے گا بلکہ وہ مؤول ہو جائے گا۔ مؤول کا مطلب ہوتا ہے تعویل کیا ہوا، یعنی تعویل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو آپ ترجیح دے چکے ہوتے ہیں۔ مثال وہی قروء والی مثال ہی ہے کہ کر کے معنی کو جب آپ نے غالب رائے سے ترجیح دے دی ہے حیض کے معنی میں، تو اب یہ جو قروء کا لفظ ہے، یہ جو کر کا لفظ ہے، اب یہ مشترک نہیں رہے گا بلکہ یہ مؤول ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر غالب رائے سے ایک معنی کو ترجیح دی جا چکی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ ایسا لفظ ہے ترجیح ترجیح دے دی گئی ہو بعض معنی ہی، اس کے بعض معنی کو، یعنی کہ اس کے معنی میں سے بعض کو۔ یہ جو معنی میں جو ہی ضمیر ہے یہ مؤول کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ لوٹ رہی ہے مشترک کی طرف، یعنی مشترک کے معنی میں سے بعض معنی کو ترجیح دے دی گئی ہو غالب رائے سے، جیسا کہ ترجیح دینا حیض کے معنی کو کر کے لفظ سے عند الاحناف حنفیہ کے نزدیک۔ تو جب حنفیہ نے کر کے لفظ سے حیض والا معنی اس کو ترجیح دے دی گئی ہے تو اب یہ جو کر کا لفظ ہے یہ حیض والے معنی کے اندر مؤول بن چکا ہے، اب یہ مشترک نہیں رہا ہے۔ حکمہ وجوب العمل بہ مع احتمال الخطأ، یہاں سے مؤول کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی ہے غالب رائے سے تو اب اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے مع احتمال الخطأ، لیکن اس کے اندر خطا کا احتمال بھی ہے۔
ہو سکتا ہے جس معنی کو آپ نے ترجیح دی ہو متکلم کے نزدیک وہ والا معنی مراد نہ ہو بلکہ دوسرا معنی مراد ہو۔ یہی والی مثال دیکھ لیں، ثلاثۃ قروء والی مثال، ہم نے یہاں سے کر کے لفظ سے حیض کے معنی کو ترجیح دی ہے، لیکن اس کے اندر خطا اور غلطی کا احتمال بہرحال موجود ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر حیض نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر طہر ہو، جیسا کہ شافعیہ کا مذہب اور مسلک ہے۔ وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ یہ یہاں تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اب جو دوسری تقسیم ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثانی باعتبار الاستعمال ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حقیقت اور مجاز کی تعریف اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں: اللفظ باعتبار استعمالہ فی المعنی الموضوع لہ او غیرہ و باعتبار استعمالہ مع انکشاف معناہ او استتارہ علی 4 اقسام: الحقیقۃ والمجاز والصریح والکنایۃ۔ الحقیقۃ لفظ ارید بہ ما وضع لہ کالاسد للحیوان المفترس والصلاۃ للارکان المخصوصۃ حکمھا وجود ما وضع لہ خاصا کان او عاما۔ المجاز لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ لمناسبۃ بینہما کالاسد للرجل الشجاع حکمہ وجود ما استعیر لہ خاصا کان او عاما۔ ترجمہ دیکھ لیں: لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کے اعتبار سے اور اپنے استعمال کے اعتبار سے ساتھ ساتھ معنی کے منکشف ہونے یا پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے کل 4 قسم پر ہے: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ حقیقت ایسا لفظ ہے کہ مراد لیا جائے اس سے وہ والا معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ اسد حیوان مفترس چیرنے پھاڑنے والے جانور کے لیے، اور صلاۃ ایسا لفظ ہے جو کہ ارکان مخصوصہ کے لیے۔ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ اس چیز کا پایا جانا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو۔ مجاز وہ لفظ ہے کہ مراد لیا جائے اس سے وہ والا معنی جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، ایسی مناسبت کی وجہ سے جو حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ہو، جیسا کہ اسد شجاع یعنی بہادر شخص کے لیے، اور اس کا حکم پایا جانا اس معنی کا جس کے لیے اس لفظ کو مستعار ادھار لیا گیا ہے، عاریت کے طور پر لیا گیا ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 تقسیمات ہیں جن کی ٹوٹل قسمیں 20 بنتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی تقسیم ہے اور اس کی جو 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ ہم گزشتہ سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے لفظ کی دوسری تقسیم بیان کی جا رہی ہے، وجہ حصر کے طور پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ کا استعمال اپنے معنی موضوع لہو میں ہوگا یا پھر اپنے معنی غیر موضوع لہو کے اندر ہوگا۔ اس اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں بنے گی، حقیقت اور مجاز۔ اور لفظ کی مراد واضح ہے یا پھر واضح نہیں ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں مزید بنیں گی، صریح اور کنایہ۔ ان میں سے جو پہلی اور دوسری ہے یعنی حقیقت اور مجاز، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور جو تیسری اور چوتھی ہے یعنی صریح اور کنایہ، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت کی۔ حقیقت وہ لفظ ہے جس سے اس کا معنی موضوع لہو مراد لیا گیا ہو، یعنی اس سے وہ والا معنی مراد لیا گیا ہو جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ شیر سے مخصوص درندہ، اور اسی طریقے سے جو لفظ صلاۃ ہے اس سے ارکان مخصوصہ یعنی نماز بول کر اس کے جو مخصوص ارکان ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں وہ مراد لینا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کے اعتبار سے، اس میں دیکھیں 2 قسمیں بنے گی، ایک بنے گی حقیقت اور دوسری بنے گی مجاز۔ اور لفظ اپنے استعمال کے اعتبار سے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے منکشف کھلنے یا پھر اس کے معنی کے مستتر پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے، اس میں 2 قسمیں بنے گی، ایک ہے صریح اور دوسری ہے کنایہ۔ تو یہ جو ہے نا صریح اور کنایہ، اس کا تعلق ہے انکشاف معنی یا استتار معنی کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا معنی موضوع لہو یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا، اس کا تعلق ان 2 کے ساتھ ہے، حقیقت اور مجاز کے ساتھ۔ تو ان چاروں کو ملا کے کہہ دیا گیا کہ کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے حقیقت کا بتایا کہ حقیقت ایسا لفظ ہے ارید بہ، مراد لیا جائے اس سے، یہ جو بہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے لفظ کی طرف، یعنی اس لفظ بول کر مراد لیا جائے ما، وہ معنی وضع کیا گیا ہے لہو جس کے لیے، ہو اس کو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف، اور وضع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے جو نائب فاعل بن رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے میم الف ما کی طرف، یعنی وہ معنی جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اگر لفظ بول کر وہی والا معنی مراد لیا جاتا ہے تو پھر اس کو حقیقت کہا جائے گا۔ جیسا کہ لفظ اسد، اگر آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں حیوان مفترس پہ، اسد کا جو لفظ ہے اگر یہ بول کر آپ ایک مخصوص جانور جو کہ چیرنے پھاڑنے والا شیر ہے اگر آپ وہ مراد لیتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے لفظ صلاۃ کو ارکان مخصوصہ، مخصوص ارکان جس کے اندر قیام ہے، جس کے اندر سجدہ ہے، جس کے اندر رکوع ہے،
وغیرہ ذالکہ، اگر آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ صلاۃ کو تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کا حکم دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ پایا جانا اس معنی کا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو۔ دیکھیں لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، نہ تو اس کے لیے کسی قرینہ کے پائے جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی نیت کے پائے جانے کی ضرورت ہے، بہرحال اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ثابت ہوگا اور لفظ بول کے اس کا حقیقی معنی یہ مراد لیا جائے گا، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں دوسری قسم، مجاز ایسا لفظ ہے کہ مراد لیا جائے بہی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، بہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف، غیر ما علاوہ اس کے، یہ جو میم الف ما ہے اس سے مراد ہے معنی، علاوہ اس معنی کے وضع کیا گیا ہو لہو اس لفظ کو جس معنی کے لیے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ بول کر وہ معنی مراد نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیا جا رہا ہو تو پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ مجاز ہے۔ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا، اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ لفظ بول کر حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے، تو تب آپ لفظ بول کر حقیقی معنی چھوڑ کر معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال لے کر رہے ہیں جیسا کہ لفظ اسد کو آپ رجل شجاع کے لیے استعمال کریں۔ ابھی دیکھیں رجل شجاع ہے، یہ اسد کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ لفظ اسد کو جو حقیقت کے طور پہ وضع کیا گیا ہے وہ تو وضع کیا گیا حیوان مفترس کے لیے، لیکن آپ حیوان مفترس جو اس کا حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ رجل شجاع کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہاں پر لفظ بول کر اس کا مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رجل شجاع اور حیوان مفترس کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اور وہ مناسبت یہاں پر پائی جا رہی ہے وہ ہے شجاعت، بہادری۔ چونکہ بہادری شیر کے اندر بھی پائی جاتی ہے، رجل شجاع کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے جو حقیقت اور مجازی معنی کے درمیان پائی جاتی ہے آپ حقیقی معنی چھوڑ کے معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں۔ آگے اس کا حکم دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ پایا جانا ما اس معنی کا استعیرہ مستعار لیا گیا ہے، عاریت کے طور پر لیا گیا ہے، لہو جس کے لیے اس لفظ کو، یعنی لفظ کا وہ حقیقی معنی نہیں ہے، لفظ کا وہ عاریت والا معنی ہے، تو وہ والے معنی یہ پایا جائے گا چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو، یعنی جو اس کا معنی مجازی ہے وہ ثابت ہوگا خواہ وہ معنی عام ہو خواہ وہ معنی خاص ہو۔ لیکن مجاز کے حکم میں اور حقیقت کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حقیقت کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے نہ تو قرینہ کی ضرورت ہے نہ ہی نیت کی ضرورت ہے، لیکن مجازی معنی مراد لینے کے لیے یہاں پر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ لفظ حقیقی معنی چھوڑ کر معنی مجازی کے اندر استعمال ہوتا ہو، اور دوسری شرط یہاں پر یہ ہے کہ حقیقی معنی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت پائی جانی چاہیے، تب آپ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول التقسیم الثانی باعتبار الاستعمالی، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صریح اور کنایہ کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الصریح لفظ یکون المراد به واضحا کبیعت واشتریت حکمہ یوجب ثبوت معناه ولا يحتاج الى النیة كقوله انت طالق يفيد الحكم من غير حاجة الى النیة۔ الکنایة لفظ لا يفهم معناه الا بقرینة كقوله انت باین حکمہ یوجب ثبوت معناه عند وجود النیة او بدلالة الحال۔ ترجمہ دیکھ لیں، صریح ایسا لفظ ہے کہ مراد جس سے واضح ہو جیسا کہ بیت اور اشتریت، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے معنی کے ثابت ہونے کو واجب کرتا ہے اور نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اس کا قول انت طالقون، یہ حکم کا فائدہ دے گا بغیر محتاجی کے نیت کی طرف۔ اور کنایہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی سمجھا نہ جاتا ہو اس لفظ سے مگر قرینہ کے پائے جانے کے وقت، جیسا کہ اس کا قول انت باین، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے معنی کے ثابت ہونے کو واجب کرتا ہے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تقسیم ثانی کی حقیقت اور مجاز کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تقسیم ثانی کی جو باقی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صریح کی۔ دیکھیں صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، یعنی لفظ سنتے ہی اس کا جو معنی مرادی ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ مثال کے طور پہ بیچنے والا جو بائع ہے وہ کہتا ہے بیعتو، میں نے بیچا، یا اسی طریقے سے جو خریدنے والا مشتری ہے وہ کہتا ہے اشتریتو، میں نے خریدا، تو اس کی مراد بالکل واضح ہے۔ سننے والا جیسے ہی یہ والا لفظ سنے گا تو وہ پہچان جائے گا کہ بیچنے والے نے چیز فروخت کی ہے اور خریدنے والے نے یہ والی چیز خریدی ہے، تو یہ دونوں لفظ یہ صریح ہیں۔ اب صریح کا حکم کیا ہے؟ صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اس میں نیت کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقون،
یا تجھے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ کہنے والے کی نیت نہ ہو تب بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت ہے تب تو پھر بطریق اولیٰ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد اس لفظ سے بالکل واضح ہو۔ یہ جو بھی ہے نا، ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف، جیسا کہ بیعتو ہے، سننے والا سنتے ہی سمجھ جائے گا، اشتریتو تو ہے، سننے والا سنتے ہی اس کا معنی سمجھ جائے گا، اس کو معنی کا سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا معنی کا ثبوت واجب ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، نیت کی ہے محتاجی اس میں نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ شوہر کا یہ والا کہنا ہے انتی طالقن، اب اس میں حکم کا فائدہ دے گا، یعنی جو انتی طالقن ہے اس سے طلاق کا حکم ثابت ہو جائے گا، یہ طلاق کے حکم کا فائدہ دے گا بغیر نیت کی طرف احتیاج اور بغیر نیت کی طرف محتاجی کے، شوہر نیت نہ بھی کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ صریح کے برعکس دوسرا لفظ ہے کنایہ۔ کنایہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کا معنی بغیر کسی قرینہ کے سمجھا نہ جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لفظ بولا ہے اور لفظ بولتے ہی سننے والا اس کا معنی سمجھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، کوئی سیاق و سباق ہونا چاہیے، یا تو اپنا آپ معنی مرادی آپ خود واضح کر دیں، اگر آپ اپنا معنی مرادی خود واضح نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جائے تو تب آپ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ایسے لفظ کو کنایہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی جو مراد ہے وہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شوہر کہتا ہے انتی بائنن، اب یہ جو بائن ہے، بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہے، اب کس چیز سے جدا ہے؟ آیا تو مجھ سے جدا ہے، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، اس کا یہ والا معنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ تو منفرد ہے، تو حسن کے اندر جدا اور منفرد ہے، تیری جیسی حسین لڑکی کوئی اور نہیں ہے، یا تو گھر کے اندر جدا اور منفرد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی مراد واضح نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر تو کوئی قرینہ پایا جائے، مثال کے طور پہ متکلم اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے، یا پھر موقع کی دلالت پائی جائے، وہاں پر طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا، عورت جو تھی وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، خامن نے ایسے موقع کے اوپر یہ والا لفظ استعمال کر دیا انتی بائنن، یا پھر خامن جو تھا وہ غصے کی حالت میں وہ یہ والے لفظ استعمال کرتا ہے، تو خلاصہ یہ کہ کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جائے گا تو پھر اس سے طلاق واقع ہوگی، بغیر قرینہ کے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ کنایہ ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ کا معنی سمجھا نہ جائے مگر کسی قرینہ کے پائے جانے کے وقت، جیسا کہ شوہر کا کہنا ہے انتی بائنن۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا معنی کا ثابت ہونا یہ واجب کرتا ہے، لیکن یا تو نیت پائی جائے، خامن یہی والی مثال دیکھ لیں، خامن یہ لفظ بول کر یا تو طلاق کی نیت کرے، یا پھر یہ ہے دلالت حال، جو سیاق و سباق ہے، یہ موقع ہے، یہ جو حالت ہے وہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر یہ والا معنی مراد لیا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت اس کا حکم ثابت ہوگا، وگرنہ یہ والا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثالث باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظاہر اور نص کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اللفظ باعتبار ظہور المعنی علی اربعۃ اقسام، الظاہر والنص والمفسر والمحکم، وباعتبار خفائہ ایضا علی اربعۃ اقسام، الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، فہی من المتقابلات الظاہر کلام ظہر المراد بہ للسامع بنفس السماع من غیر تعمل کقولہ تعالی واحل اللہ البیع وحرم الربا، ظاہر فی حل البیع وحرمت الربا، حکمہ وجوب العمل بما ظہر منہ خاصا کان او عاما مع احتمال ارادۃ الغیر، النص ما سیق الکلام لأجلہ کقولہ تعالی واحل اللہ البیع وحرم الربا، سیق لبیان التفرقۃ بین البیع والربا، حکمہ وجوب العمل بما وضح منہ خاصا کان او عاما مع احتمال التعویل والتخصیص۔ ترجمہ دیکھ لیں، لفظ معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور اپنے معنی کے خفا کے اعتبار سے، پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے بھی 4 قسموں پر ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، فہی من المتقابلات، اور یہ قسمیں ان 4 قسموں کے مقابل ہیں۔ ظاہر وہ کلام ہے کہ مراد ظاہر ہو اس کلام سے سامع کے لیے محض سننے سے بغیر سوچ و بچار کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ ظاہر ہے بے کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے اس معنی پر جو معنی اس لفظ سے ظاہر ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو، ساتھ ساتھ احتمال پائے جانے کے کہ غیر مراد ہے یہاں پر۔ اور نص وہ ہے کہ کلام کو چلایا جائے جس معنی کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کلام کو چلایا گیا ہے تفریقہ یعنی جدائیگی بیان کرنے کے لیے بیع اور سود کے درمیان، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے اس معنی پر جو معنی اس سے واضح ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو، ساتھ ساتھ اس میں احتمال ہوتا ہے تعویل کا اور تخصیص کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کتاب کے شروع کے اندر بتایا تھا کہ کل 4 تقسیمات ہیں اور ان 4 تقسیمات کی آگے کل 20 قسمیں بنتی ہیں۔ 2 تقسیمات اور ان 2 تقسیمات کی کل 8 قسمیں ہم نے گزشتہ سبقوں کے اندر پڑھ لی ہے۔ یہاں سے تیسری قسم شروع ہو رہی ہے لفظ کے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے اور لفظ کے معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے۔ لفظ کے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں بنتی ہیں اور معنی کے مخفی اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو خفا والی قسمیں ہیں یہ مقابل
ہوں گی ان قسموں کے جو قسمیں ظہور کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو کل تیسری قسم ہے، اس کے اندر کل 8 قسمیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو ظہور معنی ہے، ظہور معنی کے اعتبار سے جو پہلی 2 قسمیں بنتی ہیں، ظاہر اور نص، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے تعریف بھی پڑھیں گے اور اس کا حکم بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے۔ 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم۔ اور اسی طریقے سے لفظ اپنے معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے بھی 4 قسموں پر ہے۔ خفی، مشکل، مجمل اور 3 لکھنا تھا، میں نے 4 لکھ دیا، مجمل اور متشابہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں لفظ کے خفا کے اعتبار سے۔ فہی من المتقابلاتی، اور یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ ان 4 قسموں کے مقابل ہیں جو 4 قسمیں ظہور معنی کے اعتبار سے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے اس کو دیکھیں، ظاہر۔ ظاہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد لفظ سے ہی سامع کی سمجھ کے اندر آ جائے، سامع کو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے قرآن مجید میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جیسے ہی آپ یہ والی آیت پڑھیں گے تو یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی جو آپ کا سامع ہے اگر اس کو عربی معلوم ہے تو وہ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، اس کے اندر تأمل اور سوچ و بچار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ایسا کلام ہے کہ مراد اس کلام کی ظاہر ہو سامع کے لیے بنفس السماع، محض سننے سے ہی، من غیر تأمل، بغیر تأمل، بغیر سوچ و بچار، بغیر غور و فکر کیے۔ اس میں غور و فکر کرنے کی، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب یہ والی آیت ظاہر ہے بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ سامع کو محض یہ والی آیت سننے سے ہی اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، سامع کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سے اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ جو معنی ظاہر ہے لفظ سے، اس معنی کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہے چاہے وہ لفظ عام ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عمل کرنا واجب ہے اس معنی پر جو معنی اس لفظ سے ظاہر ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہو چاہے وہ لفظ عام ہو، لیکن اس کے اندر اس بات کا بہرحال احتمال موجود ہوتا ہے کہ یہاں پر کلام کا ظاہری معنی مراد نہ ہو، بلکہ یہاں پر متکلم نے کلام کا ظاہری معنی سے ہٹ کے کوئی اور معنی مراد لیا ہو۔ اس بہرحال اس چیز کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ اگر تو اس احتمال کو تقویت مل جائے کسی قرینہ کی وجہ سے، تب تو ظاہری معنی چھوڑ کے آپ دوسرے معنی کو اختیار کر لیں گے، لیکن اگر کوئی وہاں پر ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے یا اور کسی قسم کی دلالت نہیں پائی جا رہی ہے جس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہو کہ یہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے، تو پھر اس وقت ظاہری معنی پر ہی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آگے دیکھیں نص، ما یہ وہ معنی ہوتا ہے سی کا چلایا جائے، سا کا یا سو کو اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا، ہنکانا۔ سی کا کلام کو چلایا جائے لأجل ہی، اس معنی کے لیے، یعنی جو کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہو، کسی خاص معنی کو بتانے کے لیے اگر کلام لایا گیا ہے تو کلام اس خاص معنی کو بتانے کے اندر نص ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام کے ظاہر سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کلام کو چلایا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیع اور سود کے درمیان فرق کرنا۔ تو بیع اور سود کے درمیان فرق کرنے کے معنی کے اندر یہ والا کلام نص ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں سی کا اس کلام کو چلایا گیا ہے لِبِيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، بیع اور سود کے درمیان تفریقہ یعنی جدائیگی اور فرق بیان کرنے کے لیے۔ آگے نص کا حکم بتا رہے ہیں کہ نص یہ والا معنی جو ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے بما وضح منہ، جو نص والے لفظ سے جو والا معنی واضح ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ خاص ہے چاہے وہ لفظ عام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس کے اندر تعویل کا احتمال موجود ہوتا ہے، تخصیص کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعویل اور تخصیص کا احتمال تو باقی رہتا ہے، لیکن یہ جو احتمال ہے یہ بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے، جس معنی کو بیان کرنے کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے، اس مقصد اور اس معنی کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ یہی والی آیت ہے، اس میں سود اور بیع کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کو لے کر آئے ہیں، تو سود اور بیع کے درمیان فرق کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جو بیع ہے یہ تو سود کی طرح ہے، سود یہ بیع کی طرح ہے، اگر بیع حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، اگر سود حلال ہے تو پھر بیع بھی حلال ہے۔ آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان دونوں کے درمیان واضح طور پر فرق کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثالث ہے باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفسر اور محکم کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، المفسر ما ظہر المراد به من اللفظ ببیان من قبل المتکلم بحیث لا يبقى معه احتمال التاویل والتخصیص كقوله تعالی فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون، حکمہ وجوب العمل بمدلولہ قطعا مع احتمال النسخ فی زمان الوحی، المحکم ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يقبل التاویل والتخصیص والنسخ اصلا، كقوله تعالی ان اللہ بكل شيء علیم، وقوله تعالی ان اللہ لا يظلم الناس شيئا، حکمہ لزوم العمل والاعتقاد به لا محالۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، مفسر وہ ہے کہ مراد ظاہر ہو لفظ سے ایسے بیان کی وجہ سے جو متکلم کی جانب سے ہو،
اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ باقی نہ رہے تعویل اور تخصیص کا احتمال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے مفسر کے مدلول پر قطعی طریقے سے، ساتھ ساتھ نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے وحی کے زمانے میں۔ محکم وہ ہے جو قوت میں اضافہ ہو مفسر پر اس حیثیت سے کہ یہ تعویل، تخصیص اور نسخ کو بالکل قبول نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا لازم ہے اور اعتقاد کرنا بھی لازم ہے مفسر پر لا محالہ، یقینی طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لفظ کے ظہور معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں، ظاہر اور نص۔ آج کے سبق کے اندر ہم باقی 2 قسمیں مفسر اور محکم کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مفسر کی۔ دیکھیں مفسر یہ وہ کلام ہوتا ہے کہ جس کی مراد متکلم کی جانب سے وضاحت آنے کی وجہ سے ایسی واضح ہو جائے کہ اس میں تعویل و تخصیص کی بالکل گنجائش اور تعویل و تخصیص کا بالکل احتمال ہی باقی نہ رہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا تمام کے تمام نے۔ دیکھیں جب یہ فرمایا نا فسجد الملائکہ، اب اس میں جو لفظ ملائکہ ہے یہ عام ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی ہے۔ ممکن ہے یہ حکم تمام افراد پر نہ لگ رہا ہو، بعض افراد کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہو فسجد الملائکہ، شاید کچھ فرشتے ایسے ہوں جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، تو اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی تھا۔ لیکن جب یہ فرمایا نا کلھم، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اس کے اندر تخصیص کا احتمال ختم ہو چکا ہے، یعنی سب فرشتوں نے ہی سجدہ کیا ہے، کوئی ایسا فرشتہ رہ نہیں گیا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن اس کے اندر ابھی بھی تعویل کا احتمال باقی ہے کہ ممکن ہے تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ نہ کیا ہو بلکہ الگ الگ کر لیا ہو، یا بعض فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا ہو، بعض فرشتوں نے الگ الگ سجدہ کیا ہو۔ اب یہ والی جو تعویل ہے، جب آگے فرمایا اجمعون، تو اجمعون نے آ کے اس تعویل کا احتمال بھی ختم کر دیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور الگ الگ نہیں کیا ہے بلکہ سب فرشتوں نے اکٹھے ہی سجدہ کیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مفسر وہ ہے کہ جو اس کی مراد ہے وہ تو لفظ سے ظاہر ہو، لیکن ایسے بیان کی وجہ سے ظاہر ہو من قبل المتکلم، جو متکلم کی جانب سے آیا ہے۔ اس کو قبل پڑھنا ہے، اس کو قبل نہیں پڑھنا ہے۔ قبل کہتے ہیں جانب کو، یعنی متکلم نے خود اس کا بیان، خود اس کی وضاحت کر دی ہو، جس کی وجہ سے وہ لفظ بالکل واضح اور روشن ہو چکا ہو، اس حیثیت سے اور اس طرح روشن ہو گیا ہو لا یبقی معہ احتمال التاویل و تخصیص، کہ اس کے اندر تعویل اور تخصیص کا بالکل احتمال ہی باقی نہ رہا ہو، جس طریقے سے اس سے گزشتہ 2 قسموں کے اندر احتمال باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حکمہ، مفسر کا حکم بتا رہے ہیں کہ عمل کرنا واجب ہے مفسر کے مدلول پر، یعنی لفظ مفسر جس چیز کے اوپر، جس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ ہے اس کا مدلول، اور اس کے مدلول کے اوپر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تعویل اور تخصیص کا اس کے اندر احتمال نہیں ہے، لہذا قطعی اور یقینی طور کے اوپر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کرنے میں ترک کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لیکن البتہ اس میں ایک احتمال باقی رہتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، اس میں نسخ کا احتمال بہرحال باقی تھا، کہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا ہو اور بعد میں اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر منسوخ کر دیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس کے اندر نسخ کا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم، یعنی مفسر کا حکم یہ ہے کہ مفسر کے مدلول پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طریقے پر، یقینی طریقے پر، کیونکہ تعویل و تخصیص کا احتمال ختم ہو چکا ہے۔ لیکن البتہ نسخ یعنی منسوخ ہونے کا احتمال ابھی بھی باقی ہے، فی زمان الوحی، وحی کے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس میں ابھی بھی نسخ کا احتمال باقی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب یہ والا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھیں مفسر کے اندر جو ہم نے تعریف پڑھی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ مفسر کے اندر نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، لیکن اگر مفسر اتنی قوت اور اتنی طاقت کو پہنچے کہ اس کے اندر نسخ کا احتمال بھی باقی نہ رہے، یعنی وضاحت کے اندر اور وضوح کے اندر ایک درجہ مزید بڑھ جائے، تو وہ مفسر سے بھی وضاحت کے اندر بڑھ جائے گا، تو اس کے اندر تعویل کا اور تخصیص کا احتمال تو مفسر کے اندر بھی نہیں تھا، اگر نسخ کا احتمال بھی اسے ختم ہو جائے گا تو پھر اسی مفسر کو محکم کہہ دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آسان طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محکم یہ ہوتا مفسر ہی ہے، لیکن اس کی طاقت اور قوت یہ مفسر سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مفسر ہے اس کے اندر نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے اور محکم میں آ کے نسخ کا احتمال بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ محکم وہ ہے مزدادہ، اس میں جو میم ہے، میم الف ما، یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، جو ازدادہ زیادہ ہو قوتاً، قوت اور طاقت کے اعتبار سے مفسر پر، بحیث اس حیثیت سے کہ تعویل اور تخصیص کو بھی قبول نہ کرے اور نسخ کو بھی قبول نہ کرے، اصلاً بالکل، ہم تو پنجابی میں ترجمہ کر کہتے ہیں اکا، یعنی یہ والا کام اکا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ محکم وہ ہے جس میں قوت اور طاقت اتنی زیادہ ہو مفسر پر کہ تعویل، تخصیص اور نسخ کا بھی بالکل احتمال نہ رکھے۔ اس کی مثالیں لے کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے،
اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں آپ کر سکتے، اس میں آپ کوئی تخصیص نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اکثر چیزوں کو جاننے والا ہو اور کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا نہ ہو، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے دوسری قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں شیئا، بالکل بھی۔ اب اس کے اندر بھی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے، تعویل نہیں ہو سکتی ہے اور نسخ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہر چیز کو جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم منسوخ کر دیا، یہ والا مسئلہ منسوخ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو جانتا ہے بعض چیزوں کو نہیں جانتا، ایسی بات آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ظلم کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے، یہ والا جو حکم ہے، یہ والا جو مسئلہ یہ منسوخ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ظلم نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں نعوذ باللہ ظلم کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ لزوم العملی جو محکم ہے، محکم کا جو مدلول ہے، محکم کا جو معنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ لازم ہے اور اعتقاد رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، لا محالۃ، یقینی طور پر آپ کو اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عمل کرنا ترک کر دیں یا آپ اعتقاد رکھنا ترک کر دیں، آپ کو اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول التقسیم الثالث باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خفی اور مشکل کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى تُقَابِلُهَا الْخَفِيُّ مَا خَفِيَ مُرَادُهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ظَاهِرٌ فِي السَّارِقِ خَفِيٌّ فِي التَّرَارِ وَالنَّبَاشِ حُكْمُهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاءُ المشكل ما ازداد خفاء على الخفي كمن حلف بأنه لا يعتدم حكمه لا ينال المراد إلا بالطلب ثم التأمل في معناه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان چار کے چار دوسری قسم مقابل آتی ہیں۔ خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو کسی عارض کی وجہ سے جو کہ صیغہ سے ہٹ کر ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ چور کے حق میں آیت ظاہر ہے اور جیب تراش اور کفن چور کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خفا اس سے زائل ہو جائے۔ مشکل وہ ہے جو زیادہ ہو خفا کے اعتبار سے خفی پر، مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی مگر طلب کرنے کے ساتھ، پھر اس کے معنی میں غور و فکر کرنے کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے چار قسمیں پڑھی تھی جو کہ لفظ کی ظہور معنی کے اعتبار سے تھی۔ اب ظہور معنی کے مقابل میں چار مزید قسمیں آتی ہیں، لیکن یہ ظہور معنی نہیں بلکہ خفائے معنی یعنی معنی کی پوشیدگی اور مخفی ہونے کے اعتبار سے آتی ہیں۔ ان چار قسموں میں سے جو دو قسمیں ہیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، ان میں سے پہلی قسم ہے خفی اور دوسری قسم ہے مشکل۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خفی کی۔ خفی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی لفظ کے اعتبار سے تو واضح ہوتا ہے لیکن کسی اور وجہ سے، کسی عارضی سبب سے اس کے معنی کے اندر پوشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ چور کے حق میں تو ظاہر ہے، آیا جیب تراش اور کفن چور ان کے اوپر بھی چوری کا حکم جاری کر کے ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے؟ تو یہ والی آیت جیب ترار اور کفن چور کے حق کے اندر خفی یعنی مخفی ہے۔ اب مخفی کیسے ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں سارق یعنی چور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محفوظ مال چپکے سے یعنی اس کی بے خبری کے اندر لے لیتا ہے۔ تو چوری کا جو یہ والا مفہوم ہے یہ جیب تراش اور کفن چور کے حق کے اندر واضح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو جیب تراش ہے اس میں اس معنی سے اضافہ اور زیادتی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ چپکے سے نہیں لیتا ہے بلکہ چکما دے کر لے لیتا ہے۔ اور جو کفن چور ہے، کفن چور کے اندر یہ والا جو معنی ہے اس معنی کی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ محفوظ مال نہیں بلکہ غیر محفوظ مال کو چراتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جیب تراش ہے اس کے حق میں چوری کا معنی اضافہ اور زیادہ درجے کا پایا جاتا ہے، اور جو کفن چور ہے اس کے حق میں چوری کا معنی کم درجے کا پایا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، ان چار کے لیے، اربعۃ اخری چار مزید قسمیں ہیں، تقابلها جو کہ مقابلے میں آتی ہیں، ہاں اس کے۔ یہ جو تقابلو ہے، تقابلو میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ اربعۃ اخری کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے لِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ کی طرف۔ یعنی جو چار قسمیں ہیں ظہور معنی کے اعتبار سے، چار مزید قسمیں ظہور معنی والی قسموں کے مقابل میں آتی ہیں جو کہ خفائے معنی کے اعتبار سے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے خفی۔ خفی کے بارے میں بتا رہے ہیں ما، وہ ہے، یہ میم الف ما یہ موصولہ ہے، جس کی مراد مخفی ہو، بعارض کسی عارض کی وجہ سے، صیغہ سے ہٹ کر کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہوتی ہے۔ صیغہ کے اندر اس کی مراد مخفی نہیں ہوتی، صیغہ کا جو معنی ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
یہ والی آیت ساری یعنی چور کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن طرار اور نباش کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ خفی کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے، اب آگے خفی کا حکم دیکھ لیں۔ دیکھیں خفی کا حکم یہ ہے کہ لفظ کے اندر غور کیا جائے گا تاکہ اس کی پوشیدگی دور ہو جائے۔ یہی والی مثال دیکھ لیں کہ جو سارق ہے، سارق کا جو لفظ ہے، اس کے اندر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چوری والا معنی ہے، یہ والا معنی جو جیب تراش ہے، اس میں اس معنی کی زیادتی اور اضافہ پایا جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر چوری کا اطلاق بترجہ اولا ہوگا، اور جس طریقے سے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جیب تراش کا ہاتھ بھی بطریق اولا کاٹا جائے گا۔ لیکن جو چوری والا معنی ہے، وہ معنی کی کمی کفن چور کے اندر پائی جاتی ہے، تو لہذا کفن چور کے اندر جب چوری کا معنی کم درجے کا پایا جاتا ہے تو کفن چور کے اوپر چوری کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کفن چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ معنی کے طلب کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اس سے خفا یعنی پوشیدگی دور ہو جائے، پوشیدگی اس سے زائل ہو جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مشکل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مشکل یہ وہ لفظ ہے جو پوشیدگی میں خفی سے بڑھ کر ہو، یعنی لفظ کی مراد اس درجہ مخفی ہو کہ کافی غور و فکر کیے بغیر اس کی پوشیدگی دور نہ ہو سکے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے لا یعتدم کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ اب دیکھیں سالن وہ چیز ہوتی ہے جس سے روٹی خوشگوار بنائی جاتی ہے، روٹی کو اس کے اندر تر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ سرکہ ہے یا اسی طریقے سے شیرہ ہے، یہ دونوں سالن ہیں، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ اب آیا گوشت، انڈے اور پنیر یہ سالن میں داخل ہیں یا سالن میں داخل نہیں ہے، تو یہ والی بات مشتبہ ہے کہ وہ سالن ہے یا وہ سالن نہیں ہے، کیونکہ روٹی ان سے خوشگوار تو بنتی ہے لیکن روٹی کو اس کے اندر تر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل ما وہ ہے، یہ بھی میم الف ما بھی اسم موصول ہے، اس زیادہ جو زیادہ ہو، خفان خفا کے اندر پوشیدگی میں، الخفی خفی سے، جو پہلی قسم ہے خفی، یہ جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم پہلی قسم سے بھی بڑھ کر مخفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے لا یعتدم کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ اب اس کے بعد آگے اس کا حکم دیکھیں لا ینال المراد الا بالطلب ثم التأمل فی معناه، کہ دیکھیں اس کی جو مراد ہے وہ غور و خوض، غور و فکر کے بغیر واضح نہیں ہو سکتی ہے، لہذا غور و فکر کرنا یہ واجب اور ضروری ہے تاکہ مراد واضح ہو جائے۔ لہذا جب غور و فکر کرنا لازم اور ضروری ہے تو آپ اس مثال کے اندر بھی غور کریں، جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی ہے لا یعتدم وہ سالن نہیں کھائے گا، تو آپ غور کریں کہ آیا گوشت، پنیر اور انڈا اس سے روٹی کو رنگین کیا جاتا ہے، روٹی کو تر کیا جاتا ہے یا تر نہیں کیا جاتا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے روٹی کو تر نہیں کیا جاتا ہے، روٹی کو اس سے رنگین نہیں بنایا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، پھر وہ گوشت سے روٹی کھا لیتا ہے یا پنیر سے روٹی کھا لیتا ہے یا انڈے سے روٹی کھا لیتا ہے، تو وہ خانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اندر عرف کا اعتبار کرتے ہیں، اور عرف کے اندر ادام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے روٹی کھائی جائے، لہذا اگر کوئی شخص انڈا کھا لیتا ہے، پنیر کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق وہ شخص خانس ہو جائے گا اور اس پر قسم کا کفارہ بھی لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے مگر طلب کرنے کے ساتھ اور اس کے معنی کے اندر غور و فکر کرنے کے ساتھ، لہذا اس کے معنی میں اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا لازم اور ضروری ہے تاکہ اس کا جو معنی مرادی ہے وہ ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثالث ہے باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مجمل اور متشابہ کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ المجمل مزداد خفاء علی المشکل لأنه يحتمل وجوها فصار بحال لا يعلم المراد الا ببيان من قبل المتكلم كقوله تعالى وحرم الربا، حکمه لا يعمل به الا بعد بیان المتکلم المجمل۔ المتشابہ مزداد خفاء علی المجمل بحيث لا يعلم المراد منه اصلا كالحروف المقطعات وصفات الله المتشابهة، حکمہ التوقف مع اعتقاد حقیت المراد به الى ان یاتی البیان من قبل المتکلم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجمل وہ ہے جو مشکل سے خفا میں بڑھ کر ہو، اس لیے کہ یہ احتمال لگتا ہے کئی صورتوں کا، تو یہ ہو جاتا ہے ایسی حالت پر کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی ہے مگر ایسے بیان کے ساتھ جو متکلم کی جانب سے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحرم الربا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا مگر متکلم کی جانب سے مجمل کا بیان آنے کے بعد۔ متشابہ وہ ہے جو مجمل سے خفا میں بڑھ کر ہو، اس طرح کہ مراد اس سے بالکل معلوم ہی نہ ہو سکتی ہو، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی متشابہ صفات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا یہاں تک کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے۔ لفظ کی خفائے معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی تھیں، جس میں سے 2 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے، خفی ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے مشکل پڑھ لیا ہے۔
جو باقی دو قسمیں ہیں مجمل اور متشابہ وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں مجمل یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو پوشیدگی کے اندر مشکل سے بڑھ کر ہو، بئی طرح کہ اس کے اندر متعدد احتمالات موجود ہوں، جس کی وجہ سے اس میں اس درجے کا ابہام آ جائے کہ جب تک متکلم یعنی شارح کی جانب سے وضاحت نہ آ جائے اس وقت تک اس کا ابہام دور نہ ہو سکے۔ اس کی مثال دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی اضافے کو، زیادتی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر خرید و فروخت کے اندر زیادتی یعنی نفع تو ہوتا ہی ہے، اور خرید و فروخت کے اندر یعنی بیع یہ تو جائز ہوتی ہے۔ بس یہاں پر کون سی ایسی زیادتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادتی یہ حرام ہے، اور یہ والی بات غور و فکر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا مرضی غور و فکر کرتے رہیں، آپ جس طریقے سے سود کے اندر آپ کو اضافہ ملے گا اسی طریقے سے بیع کے اندر بھی آپ کو اضافہ ملے گا۔ جب شارح خود وضاحت کرے گا تو تب اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر آپ ذات خود غور و فکر کر کے اس کا معنی واضح نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ گزشتہ دو قسموں کے اندر خود غور و فکر کر کے معنی معلوم کر لیا تھا، یہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اشیاء ستہ کی جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کو، اس اضافے کے بارے میں وضاحت کر دی ہے جس زیادتی اور جس اضافے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں کہ مجمل وہ ہے کہ جو ازدادہ زیادہ ہو، یہ میم الف ماں یہاں پر بھی موصولہ ہے، خفا میں زیادہ ہو، علی المشکل مشکل سے، اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے وجوہاً متعدد صورتوں کا، وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، متعدد وجہ کا، متعدد صورتوں کا یہ احتمال رکھتا ہے۔ فسارہ تو یہ جو مجمل ہے یہ لفظ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ یہاں پر معنی مرادی معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ دو قسموں میں غور و فکر کر کے معنی مرادی کو معلوم کر لیا تھا، یہاں پر آپ معلوم نہیں کر سکتے، مگر متکلم کی جانب سے اگر بیان آئے گا تو پھر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحرم الربا، حکم ہو، مجمل کا حکم یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ مجمل پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب اس کا ابہام دور ہو جائے، اور یہ جو ابہام ہے یہ متکلم کی وضاحت کے بغیر دور نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جب تک متکلم وضاحت نہیں کرے گا تب تک آپ اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھیں اور آپ بیان کا انتظار کریں۔ جب متکلم یعنی شارح کی جانب سے اس کی وضاحت آ جائے تو پھر آپ اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا الا بعد بیان المتکلم المجملی، کہ جب تک متکلم کی جانب سے مجمل کا بیان نہ آ جائے۔ جب متکلم مجمل کا بیان لے آئے، متکلم مجمل کی وضاحت کر دے کہ یہاں پر یہ والا مطلب ہے، یہ والا معنی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں المتشابہ، خفائی معنی کے اعتبار سے چوتھی اور آخری قسم ہے۔ متشابہ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو پوشیدگی میں مجمل سے بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں مجمل سے بھی بڑھ کر خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے کہ اس کی مراد جانا بالکل سرے سے ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو متشابہ ہے پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قسم وہ ہوتی ہے جس کا معنی بالکل معلوم نہ ہو سکتا ہو، مثال کے طور پہ حروف مقطعات ہیں، آپ اس کا معنی بالکل معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ لغوی اعتبار سے تو آپ اس کا معنی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن معنی حقیقی کیا ہے، معنی مرادی کیا ہے، وہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، پنڈلی وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو لغوی معنی تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کیا معنی مراد لے رہے ہیں یہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس قسم کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ متشابہ وہ ہے ما ازدادہ جو زیادہ ہو، خفان خفا کے اندر، پوشیدگی کے اندر، المجملی مجمل سے بھی، یعنی اس میں مجمل سے بھی بڑھ کر خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے، اس حیثیت سے اس طرح کہ مراد اس سے بالکل معلوم ہی نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی متشابہ صفات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حکمہ التوقف، یہاں سے متشابہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ متشابہات کی جو بھی مراد ہے اس کے برحق ہونے کا ایمان رکھا جائے اور توقف کیا جائے، عقل کا گھوڑا نہ دوڑایا جائے، عقل کے ذریعے سے، سوچ و بچار کے ذریعے سے، غور و فکر کرنے کے ذریعے سے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ متکلم خود وضاحت کر دے، متکلم خود بیان لے آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کر لیں، لیکن جب تک متکلم خود وضاحت نہیں کرتا ہے تو تب تک آپ اپنی عقل سے اس کا معنی تلاش نہ کریں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو معنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں حق ہونے کا آپ اعتقاد اور عقیدہ بھی رکھیں، یہاں تک کہ بیان آ جائے من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے، متکلم خود وضاحت کر دے، خود بیان لے، تب تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ جب تک متکلم خود وضاحت نہیں کرتا ہے، خود صراحت نہیں کرتا ہے، تب تک آپ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی کے ساتھ یہ تقسیم الثالث مکمل ہو چکی ہے۔ اب چوتھی اور آخری تقسیم باقی ہے، وہ ہے دلالت کے اعتبار سے، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الرابع ہے باعتبار الدلالتی، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم عبارت النص اور اشارت النص کے بارے میں تعریف اور حکم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کی مثال بھی واضح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اللفظ باعتبار الدلالۃ علی الحکم علی اربعۃ اقسام، عبارت النص و اشارت النص و دلالت النص و اقتضاء النص۔ عبارت النص ما سیق الکلام لیجلہ و ارید بہ قصدا کقولہ تعالی وعلی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، سیق لایجاب نفقتہا و کسوتہا، حکمہ وجوب ما ثبت بہا قطعا۔ اشارت النص ما ثبت بالنص ولكن لم يسق الكلام لأجله فلا يكون ظاهرا من كل وجه كقوله تعالى وعلى المولود له، فيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء، حكمه وجوب ما ثبت بها قطعا إلا أن عبارة النص أحق عند التعارض۔ ترجمہ دیکھ لیں، لفظ اپنے حکم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ عبارت النص وہ ہے کہ کلام کو جس معنی کے لیے چلایا گیا ہو اور جو معنی اس لفظ سے مراد ہو قصد اور ارادے کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کلام کو چلایا گیا ہے عورتوں کے نفقہ اور عورتوں کے کپڑے کو واجب کرنے کے لیے خاوند پر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہونا اس معنی کا جو اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے قطعی طریقے سے۔ اشارت النص وہ ہے جو نص سے ثابت تو ہو لیکن کلام کو اس معنی کے لیے چلایا نہ گیا ہو، لہذا وہ معنی ہر اعتبار سے ظاہر نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نسب آبا والد کی طرف ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہونا اس معنی کا جو اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے قطعی طریقے سے، مگر یہ کہ عبارت النص وہ زیادہ حقدار ہوتی ہے تعارض کے وقت۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ لفظ کی 4 تقسیمات ہیں اور اس کی کل 20 قسمیں بنتی ہیں۔ جو پہلی 3 تقسیمات اور اس کی 16 قسمیں وہ ہم ساری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے چوتھی قسم شروع کی جا رہی ہے لفظ کی دلالت کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنے حکم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ 4 قسمیں ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ آج کے سبق کے اندر جو پہلی 2 قسمیں ہیں عبارت النص اور اشارت النص، اس کی ہم تعریف پڑھیں گے، مثال پڑھیں گے اور اس کا حکم بھی واضح کریں گے۔ ایک بات یہاں پر سمجھنی ضروری ہے کہ یہاں پر جو نص کا لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، عبارت النص کے ساتھ، یہاں پہ عبارت کے ساتھ ہے، یہاں پر اشارہ کے ساتھ ہے، یہاں پر دلالت اور یہاں پر اقتضاء کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد وہ نص نہیں ہے جو ہم نے تقسیم صوم کے اندر پڑھ لی ہے جو ظاہر کے بعد آتی ہے، بلکہ نص سے مراد یہاں پر دلیل نقلی ہے۔ ہر دلیل نقلی قطعی کو نص کہا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد بھی دلیل نقلی قطعی کے الفاظ ہیں کہ یہ کل 4 قسموں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم ہے عبارت النص، یہ وہ ہوتی ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور جو لفظ اور عبارت کا مقصود ہو، یعنی وہ حکم جس کو بیان کرنے کے لیے کلام کو لایا جا رہا ہے، کلام کو چلایا جا رہا ہے، کلام کو بتایا جا رہا ہے، کلام کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عبارت النص۔ اس کی مثال یہ جو قرآن مجید میں آتی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اس شخص پر جس کے لیے بچہ جنا گیا، لہو جس کے لیے بچے کو جنا گیا، یعنی جو بچے کا باپ ہے، رزقہن ان عورتوں کا نفقہ ہے، وکسوتہن اور کپڑا پہنانا ہے، یعنی یہ والی جو آیت ہے اس سے دودھ پلانے والی عورتوں کا جو نفقہ ہے اس کے وجوب کو بیان کرنا یہ مقصد ہے۔ اس بات کے اندر یہ والی جو آیت ہے یہ عبارت النص ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ بنے گا کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جو دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کا نفقہ بچے کے باپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر تو وہ عورت اس بچے کی بیوی ہے تو ظاہر ہے بیوی کا نفقہ خاوند کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ بیوی نہیں ہے، کوئی باہر کی عورت ہے، وہ آ کر بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کا نفقہ بھی خاوند پر واجب ہے، اور یہ جو نفقے کا وجوب ہے یہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ لفظ اپنے حکم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے علی اربعۃ اقسام 4 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 ہے عبارت النص، نمبر 2 ہے اشارت النص، اور نمبر 3 ہے دلالت النص، نمبر 4 ہے اقتضاء النص۔ عبارت النص کے بارے میں بتا رہے ہیں ما، یہ وہ ہوتا ہے سی کا چلایا گیا ہو کلام کو لیجلہ جس کے لیے، یعنی جس حکم کو بیان کرنے کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، وہ اریدہ اور مراد لیا گیا ہو اس حکم کو، بھی اس کلام سے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کلام کی طرف، قصدن قصد اور ارادے کے ساتھ، یعنی غیر اختیاری نہیں بلکہ قصد اور ارادے کے ساتھ جو حکم بیان کرنے کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، کلام کو چلایا گیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا عبارت النص۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعلا، اور اس پر، مولودی بچہ جنا گیا ہے، لہو جس کے لیے، جس خامن کے لیے بچے کو جنا گیا، یعنی جو بچے کا باپ ہے، رزقہن ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن اور ان عورتوں کے کپڑے ہیں جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب یہ والا کلام، یہ والی جو آیت ہے یہ چلائی گئی ہے کیوں؟ لایجاب نفقتہا، ان عورتوں کے نفقہ کو واجب کرنے کے لیے، وکسوتہا ان عورتوں کے کسوہ یعنی کپڑوں کو واجب کرنے کے لیے اس بچے کے والد پر۔ اگر تو وہ عورتیں اس بچے کی بیوی ہے تب تو ظاہر ہے بیوی کا نفقہ خامن پر ہے،
اور اگر بیوی نہیں ہے، کوئی باہر کی عورت، کوئی رضائی ماں آ کے دودھ پلا رہی ہے تو تب بھی نفقہ واجب ہوگا، لیکن یہ جو نفقے کا وجوب ہے یہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب ما ثبت بہا قطعا، اس کا حکم بہت واضح ہے کہ عبارت النص سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس پر قطعی طریقے سے عمل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے عبارت النص کی طرف۔ عبارت النص کے بعد آگے دوسری قسم ہے اشارت النص۔ اشارت النص یہ وہ بات ہوتی ہے جو نص سے ثابت تو ہو لیکن کلام کو اس کے لیے چلایا گیا نہ ہو، لہذا یہ والی جو بات ہے وہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ غور و فکر کرنے سے یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے وعلی المولود لہ، یہ جو اوپر گزری تھی نا، یہاں پر یہی والی اسی کی مثال بنے گی، اور بچہ جنا گیا ہے لہو، جس کے لیے، یہ جو لام ہے یہ لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی خاص جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بچے کا نسب ہے، تو جب بچہ اس خاص شخص کے لیے جنا گیا ہے تو پھر بچے کا نسب بھی اس باپ سے ہی ثابت ہوگا، اور بچے کی نسب کی نسبت بھی باپ ہی کی طرف کی جائے گی، ماں کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ والا جو معنی ہے یہ اول واہلہ میں صرف دیکھتے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ والا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی کلام کو اس معنی کو بتانے کے لیے چلایا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ کلام کو کیوں لایا گیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کلام کو تو اس لیے لایا گیا تھا کہ جو بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کا نفقہ بچے کے باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن بچے کا جو نسب ثابت ہو رہا ہے جو اس آیت سے سمجھا جا رہا ہے یہ ایک اشارت النص سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کلام کو یہ والا معنی بتانے کے لیے لایا نہیں گیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اشارت النص یہ وہ بات ہوتی ہے جو نص سے ثابت ہو لیکن کلام کو اس بات کو بتانے کے لیے چلایا نہ گیا ہو۔ فلا یکون ظاہرا من کل وجہ، لہذا یہ والا جو معنی ہے یہ ہر اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعلی المولود لہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کا جو نسب ہے الی الآباء، آبا یہ جمع ہے اب کی، باپ کی طرف ہوگا، جتنے بھی بچے ہیں ان کے نسب ان کے آبا کی طرف ہوں گے، ماں کی طرف نہیں ہوں گے۔ اب آگے اشارت النص کا حکم بتا رہے ہیں کہ جو بات اشارت النص سے ثابت ہے قطعی طریقے پر اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، لیکن اگر عبارت النص اور اشارت النص کے اندر اگر تعارض پیش آ جائے، عبارت النص سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، اشارت النص سے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص کے اوپر ترجیح ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عبارت النص یہ کلام کا مقصود ہوتا ہے اور اشارت النص یہ کلام کا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک زائد بات ہوتی ہے جو کہ کلام سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے وجوب، عمل کرنا واجب ہے، ماں اس بات پر ثبت بہا جو اشارت النص سے ثابت ہے، یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹی اشارت النص کی طرف، قطعاً قطعی اور یقینی طریقے پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ عبارت النص یہ زیادہ حقدار ہوگی تعارض کے وقت، یعنی عبارت النص اور اشارت النص میں اگر تعارض آ جاتا ہے تو پھر عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص کے اوپر۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبارت النص یہ کلام کا مقصود ہوتی ہے، اشارت النص یہ کلام کا مقصد اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول التقسیم الرابع ہے باعتبار الدلالتی، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت النص اور اقتضاء النص کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، دلالت النص ما ثبت بعلت النص لغة لا اجتهادا كقوله تعالى فلا تقل لهما اف علم منه حرمة الضرب والشتم حكمه وجوب ما ثبت بها قطعا وتفيد عموم الحكم لعموم علته اقتضاء النص ما لا يمكن العمل بالنص الا بشرط تقدمه عليه كقوله انت طالق يقتضي ثبوت الطلاق وكقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان اي حكمه يثبت المقتضى بالضرورة فيتقدر بقدرها فلا يصح نية الثلاث في انت طالق۔ ترجمہ دیکھ لیں، دلالت النص وہ ہے جو نص کی علت سے ثابت ہو لغوی طریقے سے نہ کہ اجتہادی طور پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تقل لهما اف، اس سے مارنے اور گالی دینے کی حرمت معلوم ہو رہی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہونا ہے اس کا جو ثابت ہو رہا ہے دلالت النص سے قطعی طریقے پر، اور یہ حکم کے عموم کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ علت کا عموم ہے۔ اقتضاء النص وہ ہے کہ نص پر عمل کرنا ممکن نہ ہو مگر اقتضاء النص کو نص پر مقدم کرنے کی شرط کے ساتھ، جیسا کہ کہنے والے کا کہنا ہے انت طالق، یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے ثبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یعنی ان دونوں کا حکم۔ اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضروری ضرورت کی وجہ سے، لہذا یہ مقدر ہوگا بقدر ضرورت، لہذا صحیح نہیں ہے تین کی نیت کرنا انتی طالقن میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لفظ اپنے حکم پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہیں، جو باقی 2 قسمیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، جن میں سے ایک قسم ہے دلالت النص، دوسری قسم ہے اقتضاء النص۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دلالت النص کی۔ دلالت النص یہ وہ بات ہوتی ہے جو عبارت میں مذکور حکم کی علت سے سمجھی جاتی ہے، اور یہ والی جو بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ اجتہاد اور استنباط کے اعتبار سے آپ نہیں سمجھتے ہیں،
بلکہ لغت اور زبان کے اعتبار سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، تم والدین کو اف بھی نہ کہو۔ تو جب والدین کو اف کہنے سے منع کیا جا رہا ہے تو والدین کو گالی دینا یا والدین کو مارنا یہ تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ تو گالی دینا اور مارنا اس کی جو حرمت ہے یہ اسی آیت سے بطور دلالت النص کے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے منع کیا ہے تو اس ممانعت کی علت تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ جو علت ہے یہ ہر صاحب زبان سمجھتا ہے، لہذا اس علت کی وجہ سے مارنا اور گالی دینا اس میں تو بطریق اولا یہ والی علت پائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اف کہنے سے یا کوئی ایسا کلمہ کہنے سے جن کو ان کو اذیت پہنچ رہی ہے تو گالی دینے سے تو ان کو بطریق اولا اذیت پہنچے گی، اسی طریقے سے مارنے سے تو ان کو اور بھی زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ تو علت کی وجہ سے یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ حرام ہوں گی اور یہ والی بات بطور دلالت النص کے ثابت ہوگی۔ عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں کہ دلالت النص وہ ہے جو نص کی علت سے ثابت ہو رہی ہو لغوی اعتبار سے، اجتہاد کے ذریعے نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اجتہاد کر کے نص سے ثابت کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو لغوی طریقے سے جو آپ نص کی علت سے معلوم کرتے ہیں اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اف۔ اب اس سے معلوم ہو رہی ہے ضرب مارنے کی حرمت اور شتم گالی دینے کی حرمت اسی فَلَا تَقُل لَهُمَا اف اسی آیت سے بطور دلالت النص کے ثابت ہو رہی ہے۔ دلالت النص کا حکم سمجھ لیں کہ جو بات دلالت النص سے ثابت ہو رہی ہے اس پر قطعی طریقے سے عمل کرنا واجب ہے، اور عبارت النص میں مذکور حکم کی علت اگر عام ہے تو پھر دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم یہ بھی عام ہوگا، یعنی اگر علت کے اندر عموم ہے تو پھر حکم کے اندر بھی عموم ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہونا ہے اس بات کا، میم الف ماء یہ ماء موصول ہے، جو ثابت ہو رہی ہو بہا اس دلالت النص سے قطعاً قطعی اور یقینی طریقے سے۔ وتفید اور یہ جو دلالت النص ہے فائدہ دیتی ہے عموم حکم کا، یعنی حکم کے عام ہونے کا فائدہ دیتی ہے، کب لعموم علتہ علت کے عموم کے وقت، یعنی اگر علت کے اندر عموم ہے تو پھر علت کے عموم سے حکم کا عموم بھی اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اب عموم علت سے عموم حکم اس کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو آپ نے اوپر حکم پڑھا تھا فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، اب یہ جو مذکورہ حکم کی جو علت تھی وہ یہ تھی کہ والدین سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اب یہ والی جو علت ہے یہ والی علت عام ہے، لہذا جہاں کہیں یہ والی علت پائی جائے گی وہ والا کام حرام ہوگا۔ مثال کے طور پہ والدین کی پٹائی کرنا ہے، والدین کو گالی دینا ہے، یا اسی طریقے سے والدین سے خدمت لینا ہے، یا والدین کو کسی جگہ پر قید کروا دینا ہے، یا والدین کو قصاص کے اندر قتل کرنا ہے، تو جہاں جہاں پر علت کے اندر عموم پایا جائے گا وہاں وہاں پر حکم کے اندر بھی عموم پایا جائے گا اور وہ حکم ناجائز اور حرام ہوگا۔ چوتھی اور آخری قسم دیکھ لیں اقتضاء النص۔ اقتضاء اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوگا نص کا چاہنا، نص کا تقاضا کرنا۔ اصل میں یہ ایک اضافی معنی ہوتا ہے جس کو آپ نص سے پہلے مقدم مانتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس اضافی معنی کو نص سے پہلے مقدم نہیں مانیں گے، کلام سے پہلے مقدم نہیں مانیں گے تو کلام کا معنی درست نہیں ہوگا اور کلام کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن، یعنی تو صفت طلاق کے ساتھ متصف ہے، تو یہ صفت طلاق کے ساتھ متصف تو تبھی ہوگا نا جب اس سے پہلے آپ طلاق کے ثبوت کو مانیں گے، کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے طلاق کے ثبوت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ عورت صفت طلاق کے ساتھ متصف بھی نہیں ہو سکتی ہے اور اس عورت کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو عورت کو طلاق واقع کرنے کے لیے، کلام کے معنی کو جائز اور درست کرنے کے لیے، کلام کے معنی کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک اضافی بات کو آپ کو مقدم ماننا پڑے گا کلام سے۔ اب یہ جو اضافی معنی ہے اس معنی کو کہا جاتا ہے اقتضاء النص، یعنی یہ اضافی بات اور اضافی معنی وہ ہے جس کا نص تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اقتضاء النص یہ وہ معنی ہوتا ہے لا يمكن العمل بالنص، کہ نص پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے الا بشرط تقدمہ، مگر اس کو مقدم ماننے کے ساتھ علیہ اس پر۔ کس کو کس پر مقدم ماننے کے ساتھ؟ اس کی تھوڑی ضمیریں دیکھ لیں۔ تقدمہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ وہ اضافی معنی ہوتا ہے جس کو آپ پہلے مقدم مانتے ہیں۔ کس پر مقدم مانتے ہیں؟ علیہ نص پر، یعنی نص سے پہلے ایک اضافی معنی ہوتا ہے جس کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے، وہ نص پر مقدم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کو مقدم نہیں مانیں گے کلام کا معنی نہ تو درست ہوگا اور نہ ہی نص پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ انتی طالقن، اب یہ تقاضا کرتی ہے ثبوت طلاق کا، یعنی عورت کو پہلے طلاق دی جا چکی ہے پھر ہی آپ عورت کو انتی طالقن کہہ سکتے ہیں کہ تو طلاق کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، کیونکہ اگر اس نے اس کو پہلے طلاق نہیں دی ہے تو پھر اس کو انتی طالقن کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو صفت طلاق پہلے پائی جائے گی، کیوں پائی جائے گی؟ کیونکہ انتی طالقن یہ ایسا کلام ہے اس کا معنی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس عورت کے لیے طلاق پہلے سے ثابت نہ کی جائے۔ یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفیہ اٹھا دی گئی ہے میری امت سے خطا اور نسیان۔ اب یہاں پہ دیکھیں میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری امت بھول نہیں سکتی ہے، میری امت سے خطا نہیں ہوتی ہے، میری امت سے نسیان نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر معنی درست ہی نہیں ہے، کیونکہ امت سے تو بکثرت خطا بھی ہوتی ہے، بکثرت نسیان بھی ہوتا ہے۔
تو یہ والا معنی تبھی درست ہوگا جب آپ اس سے پہلے ایک اقتضاء النص کے طریقے سے حکم اس کو آپ مقدر مانیں گے، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا حکم اٹھا دیا گیا ہے کہ اگر میری امت خطا کرے گی، اگر میری امت سے نسیان ہو جائے گا تو اس کا حکم اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اقتضاء النص کے طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ اگر آپ حکم کو مقدر نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ والی جو نص ہے اس کا معنی ہی درست نہیں بنتا۔ اس کا مطلب تو یہ بنے گا کہ میری امت سے نہ تو غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی میری امت سے نسیان بھول چوک ہوتی ہے، حالانکہ امت سے دونوں کام ہوتے ہیں۔ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوگا ضرورت کی وجہ سے، لہذا بقدر ضرورت ثابت ہوگا۔ دیکھیں ایک عربی کا اصول ہے، الضرورۃ تتقدر بقدر ضرورہ، جو چیز کسی مجبوری کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی لی جاتی ہے، ضرورت سے بڑھ کر اس چیز کو نہیں لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو وہ فوت ہو جائے گا بھوک کی وجہ سے۔ اب اس کے سامنے سور ہے تو وہ سور کھا سکتا ہے، لیکن اب اس میں صرف سور اتنا وہ کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو پھر اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے وہ ایک ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کھایا جا رہا ہے، لہذا جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی صرف اتنی حد تک اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ تو یہاں پر اقتضاء النص میں جو اضافی اور زائد معنی ہوتا ہے، جس کو مقتضا اسم مفعول کے وزن کے اوپر پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ایک ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے لیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی جتنے سے وہ ضرورت پوری ہو جائے، جتنے سے اس مجبوری کو پورا کر لیا جائے، صرف اس حد تک ہی اس معنی کو لیا جائے گا، اس سے بڑھ کر اس کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اصول یہ ہے الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے یثبت المقتضا، مقتضا یعنی وہ جو زائد اور اضافی معنی ہے وہ چونکہ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، لہذا یتقدر، وہ مقدر ہوگا بقدرہا، بقدر ضرورت، جتنی کی مجبوری ہے صرف اس حد تک ہی اس زائد معنی کو لیا جائے گا، اس سے بڑھ کر اس کو نہیں لیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتی طالقن والا معنی تبھی درست ہوگا جب آپ عورت کے لیے طلاق کو پہلے مقدر مانیں گے۔ اب یہ والی جو ضرورت ہے وہ ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا انتی طالقن سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی، اگرچہ وہ 3 کی نیت کر لے، کیونکہ جو 3 کی نیت ہے یہ بقدر ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ والا آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ اقتضاء النص میں جو مقتضا ثابت ہوتا ہے وہ بقدر ضرورت، بقدر مجبوری ثابت ہوتا ہے، اور مجبوری اور ضرورت یہاں پر ایک طلاق کو مقدر ماننے سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا 3 کی نیت یہ معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی 3 کی نیت کرے گا بھی تو 3 طلاقیں نہیں واقع ہوں گی، ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں لا یصح، صحیح نہیں ہے 3 کی نیت کرنا انتی طالقن والے جملہ میں۔ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول فقہ کے ماہرین نے 4 تقسیمات سے کل 20 قسمیں ذکر کی ہیں۔ یہ 4 تقسیمات اور 20 قسمیں یہاں تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے باب کو شروع کریں گے۔